السلام علیکم. بھکاری اردو ناولز چینل میں خوش آمدید. عکس سلطان، اینجلز اینڈ ڈیمنز، سیزن 2، عیشا رحمان. قسط نمبر 7. گزشتہ قسط کا اختتام ہوا تھا جی. کمرے میں اب دوبارہ ایک سناٹا چھا گیا تھا. فدار کافی دیر وہیں پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت اس کمرے میں آ کر تھم گیا ہو، مگر اس بار وقت کا پہیہ الٹا گھوما تھا، ریورس. اب آگے. گھڑی کی سوئیاں رات کے ٹھیک 3 بجے پر ساکت تھیں. پورا گھر ایک ایسے سناٹے کی لپیٹ میں تھا جو ساکن ہونے کے باوجود خوفناک اور بوجھل تھا. یہ خاموشی ایسی نہیں تھی کہ جس میں سکون ہو، بلکہ یہ خاموشی ایسی تھی کہ جیسے کوئی درندہ شکار سے پہلے دم سادے بیٹھا ہو. گھر کے نچلے حصے میں کچن کا دروازہ ہلکا سا چرچرایا. وہ عورت ہاتھ میں پانی کا جگ تھامے باہر نکلی. ابھی اس نے چند قدم ہی دیے تھے کہ اوپر والی منزل سے ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی دی. وہ قدموں کی چاپ تھی، کسی بھاری بوٹ کی آواز جو فرش پر بوجھ ڈال کر چل رہا تھا. وہ وہیں رک گئی. اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور گہری سانس لی، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ صرف اس کا وہم ہے. مگر آواز رکنے کی بجائے اور گہری اور واضح ہوتی گئی. اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اوپر والے کمرے سے دروازے کے بالکل سامنے چل رہا. عورت کی زبان خشک ہو گئی. تم گھر آ گئے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بلند آواز میں پکارا. کوئی جواب نہیں ملا. اس نے پانی کا جگ میز پر رکھا. اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں. وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی. کوریڈور میں گھپ اندھیرا تھا. دروازے کے قریب کوئی نہیں تھا، مگر ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، خون اور کچے گوشت کی بو. وہ وہاں چند پل کے لیے رکی اور اس کی آنکھیں اندھیرے کو چیرتی ہوئی ہر کونے کا جائزہ لے رہی تھیں. اس نے ہمت مجتمع کی، قدم آگے بڑھایا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا. ایک لمحے کے لیے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا. پھر اس نے ہینڈل گھمایا. دروازہ ہلکے سے شور کے ساتھ کھلتا گیا. کمرے کے اندر قدم رکھتے اور اس عورت کی سانسیں جیسے اس کے گلے میں ہی جم گئی. اس کی آنکھیں خوف کے مارے پتھرا گئی اور بھیانک چیز اس کے حلق میں دم توڑ گئی. سامنے کا منظر کسی جہنم کے دروازے سے کم نہ تھا. چھل سے الٹا لٹکتا وجود اس کے بیٹے کا تھا. اس کا پورا وجود خون سے نہا کر سرخ ہو چکا تھا اور اس کے جسم پر کپڑوں کے نام و نشان نہیں تھے، صرف زخم اور گوشت کے لوتھڑے تھے. گردن کا ایک حصہ سرے سے غائب تھا اور اس کا سینہ یوں چاک کیا گیا تھا جیسے کسی وحشی جنگلی درندے نے اپنے نوکیلے پنجوں سے اسے نوچ کر رکھ دیا ہو. خون کے سیاہ اور گاڑھے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے اور خون کا ایک وسیع دائرہ بن چکا تھا. عورت کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. اس کے ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا. وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ جا ٹکی. اس کی نظریں بے بسی سے لٹکتے ہوئے وجود کے پیچھے پڑی. وہاں دیوار پر تازہ خون سے کچھ لکھا ہوا تھا. وہ ترکی زبان میں نہیں تھے، صاف اردو میں تحریر تھے. ایک قرض کم ہوا. ان الفاظ کو پڑھتے ہی اس عورت کا وجود شدید جھٹکوں کے ساتھ کانپنے لگا. اس کا بیٹا، جو لمحہ بھر پہلے اس کی زندگی کا اثاثہ تھا، چھت سے الٹا لٹک کر ایک عجیب سی لرزش کے ساتھ ہل رہا تھا. کمرے میں صرف خون کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی. عورت کے منہ سے ایک دردناک سسکی نکلی. وہ دیوار سے پھسل کر زمین پر بیٹھ گئی. اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھا، مگر اس کی آنکھیں اس خوفناک منظر سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں. کمرے میں موجود وہ بو اب ناقابل برداشت تھی. یہ بو محض خون کی نہیں بلکہ انتقام کی انتہا تھی. وہ لٹکتا ہوا وجود مسلسل ہل رہا تھا. یہ موت نہیں تھی، یہ اس عفریت کا دستخط تھا جو خاموشی سے اپنی کارروائی مکمل کر کے جا چکا تھا. جنگل کی فضا میں صبح کی پہلی کرنیں نمودار ہو رہی تھیں. 2 جوان لڑکے درختوں کے بیچ چیتے کسی رفتار سے بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی شدید جلدی میں. وہ کانٹے دار جھاڑیوں پر کسی اڑتے ہوئے پرندے کی طرح کود رہے تھے. آگے بھاگتے ہوئے سلطان نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا. یہ گیت کافی دور تھا. تمہارے پاؤں کو سروس کی ضرورت ہے لڑکے. اس رفتار سے بھاگتے رہے تو کارا کا اگلا نوالا تم ہی بنو گے. یہ کہتے وہ پھر اپنی پوری طاقت سے بھاگ پڑا. جگت نے ایک ٹھنڈی سانس لی. اس کی آنکھوں میں ایک پرعزم چمک تھی. بھاگتے ہوئے وہ درخت کے تنے سے چمٹا اور بندر کی طرح پھرتی سے اوپر چڑھ گیا. پھر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے خود کو ہوا میں جھلایا اور زمین پر یوں اترا جیسے بلی گرتی ہے. وہ سلطان سے کافی آگے نکل چکا تھا. اگر تم جیتو تو اگلے 2 ہفتے شکار میں کر کے لاؤں گا، اور اگر میں جیتا تو اگلے 3 ہفتے اسکول کا رخ نہیں کروں گا. جگیت نے ہانپتے ہوئے اپنی شرط دہرائی. سلطان نے بھاگتے قدم روکے اور طنزیہ نظر ڈالی. اسکول تو تمہارے فرشتے بھی جائیں گے، فکر نہ کرو. وہ پھر بھاگے، لیکن اس بار سلطان اپنی لمبی ٹانگوں کی بدولت اس سے آگے نکل گیا.
اسے وہ پرانا درخت دکھائی دیا جو ان کا فائنل پوائنٹ تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے نزدیک آ رہا تھا ان کے قدم دھیمے پڑ رہے تھے۔ وہ اتنے دھیمے ہو گئے کہ یگیت پیچھے سے بھاگتا ہوا اس سے آگے نکل گیا۔ یگیت نے طویل چھلانگ لگائی اور درخت کے تنے سے آ چمٹا۔ اور یہ ہوئی یگیت اب کی جیت، اس نے بلند آواز میں کہا۔ سلطان کے قدم دھیمے ہوئے۔ اس نے یگیت کو جیت کی خوشی میں درخت کے تنے کو زور سے مارتے دیکھا۔ تم پھر آ گئے سلطان، یگیت نے فخر سے کہا۔ سلطان قریب آ کر رکا۔ دونوں ہانپتے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، اس نے گہری سانسوں کے درمیان کہا۔ میں اسکول نہیں جاؤں گا، کتابیں میرے لیے زہر ہے۔ حروف ناگ ہیں جو صفوں پر رینگتے ہوئے مجھے یوں دیکھتے جیسے میں نے ان کا کھانا چرا دیا ہو۔ سلطان نے اپنا ہاتھ گھما کر یگین کی گردن پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ یاد رکھو، طاقتور بننے کے لیے جسمانی فولاد کافی نہیں، بلکہ ذہن کی دھار بھی ضروری ہے، ورنہ تم صرف ایک طاقتور جانور بن کر رہ جاؤ گے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ جھاڑیوں سے ایک گہرے سیاہ رنگ کا سایہ نکلا اور بجلی کی تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ او تیری! یگین نے چیخ ماری اور پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ نہ کارا، سلطان نے بلند آواز میں پکارا تو وہ سیاہ بھیڑیا ان کے قدموں کے قریب آ رکا اور ایک مسکین سی گھراہٹ نکالی اور یگیت کی جانب گھور کر دیکھا۔ اس کالی بلی کی شکل تو دیکھ، ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے کھا کر اس دنیا کا سکون ملے گا، یگیت نے کوفت سے کہا۔ سلطان نے کارا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ڈر سونگھ لیتا ہے، بھول رہے ہو کیا؟ یگیت درخت پر لٹکا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ کیسے سونگھنے کے لیے صرف میں ہی ملتا ہوں؟ تجھ میں بو نہیں آتی کیسے؟ سلطان نے ہنسی دبائی۔ میں نے کہا ڈر، حالت دیکھو اپنی، اس کا شکار لگ رہے ہو، یگیت نے سر جھٹکا۔ وقت ہو رہا ہے، چلو اترو اور کپڑے بدلو۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ چلایا۔ سلطان نے ایک نظر سے دیکھا، پھر کارا کو اشارہ کیا۔ یگیت کی چھٹی حس پہچان گئی کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ کارا، ذرا اس کی ٹانگوں کی رفتار تیز کرو، سلطان کا کہنا تھا۔ یگیت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہ کرو یار، یہ مجھ سے چڑھتا ہے، خدا کا خوف کر، سلطان نے جیسے کارا کے سر سے ہاتھ ہٹایا وہ کسی تیر کی طرح یگیت کی جانب لپٹا۔ یا خدا، انا للہ و انا الیہ راجعون، دھوکے باز، خدا تجھے پوچھے گا، تجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ یگیت درخت سے کودا اور بھاگ پڑا۔ کارا اس کے پیچھے ایسے جھپٹا جیسے وہ واقعی اس کی بوٹی بوٹی نیچ لے گا۔ اوے کالے بلّا، مجھے کھا کر کیا ملے گا؟ مجھے بھیلنے کی بیماری ہے، مت بھول۔ چند میٹر کی دوری پر ہی یگیت کی فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ کارا کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ کارا نے دانت اس کے بازو پر جما دیے مگر وہ کاٹ نہیں رہا تھا۔ یہ ان کا وحشیانہ کھیل تھا۔ سلطان ہنستا ہوا وہاں پہنچا اور کارا کو پرسکون کیا۔ بس میرے بچے، اس کا کام ہو گیا۔ سلطان نے یگیت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یگیت تھامتے ہوئے اٹھا اور فوراً ہی سلطان کی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری جان بخش دے بھائی، اسکول کی کلاس میں میرا دم گھٹتا ہے، استاد کو دیکھ کر مجھے الٹی آتی ہے، مجھ پر رحم کر۔ سلطان اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ یگیت زمین پر پیر جما کر مزاحمت کر رہا تھا۔ تیرے پاس تو دل ہی نہیں ہے، پتھر کا بنا ہے تو، مجھے مرنے دے مگر اس قید خانے میں نہ لے کے جا۔ سلطان کے ہاتھ میں یگیت کی ٹانگ تھی اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور یگیت کی چیخ و پکار پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے سے نفرت تھی۔ جنگل سے تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مختصر علاقہ تھا۔ وہاں علاقائی بچوں کے لیے ایک تعلیمی سینٹر تھا۔ وہ دونوں بھی وہیں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لوسس کے مطابق طاقتور بننے کے لیے جسمانی طاقت ہی نہیں، دماغی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہر روز لمبا سفر طے کر کے وہاں جاتے تھے۔ ہر روز کا تماشا یہی ہوتا تھا۔ سلطان کو یگیت کو لے کر ساتھ گھسیٹ کر ہی جانا پڑتا تھا۔ اسکول میں سب انہیں جنگلی لڑکے کہتے تھے کیونکہ ان کی جسمانی ساخت اور قد کاٹ باقی بچوں سے مختلف تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی شکاری معلوم ہوتے تھے۔ اسکول سے واپسی پر جنگل کا راستہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا، لیکن آج ہوا میں عجیب سی بو تھی، شکار کی۔ سلطان اور یگیت بھی گھر سے چند کلومیٹر دور تھے کہ ان جھاڑیوں کے پیچھے ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ جنگلی جانور نہیں، وہ ان جیسے ہی شکاری تھی جو لوسس کے تعاقب میں یہاں بھیجے گئے تھے۔ لیکن وہ شاید یہ بھول رہے تھے کہ لوسس کے زیر سایہ پلنے والے یہ دو بھیڑیا اب لڑکپن کی حدیں پار کر چکے ہیں۔ جیسے وہ تینوں آدمی سامنے آئے، سلطان اور یگیت نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک خاموش اشارہ کافی تھا۔ اگلے لمحے جنگل میں انسانی چیخوں اور ہڈیوں کے چٹخنے کی آوازیں گونج اٹھیں۔ یگیت نے ایک آدمی کا گریبان دبوچا تو سلطان نے دوسرے کی پسلیوں میں اپنی کلائی کا وار کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ایسے لڑ رہے تھے جیسے ایک ہی جسم کے دو حصے ہوں۔ جب ایک آدمی نے چاقو نکالا تو یگیت نے اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے اپنی گردن میں پیوست کر دیا۔ سلطان نے تیسرے آدمی کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر گھٹنے ٹیک دیا اور اسے پتھروں پر پٹکا یہاں تک کہ اس کا سر خون آلود ہو گیا۔
وہ انہیں صرف مار نہیں رہے تھے بلکہ ایک شکاری جانور کی طرح نوچ رہے تھے۔ خون کی پھوار ان کے چہرے پر تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جسے دیکھ کر موت بھی راستہ بدل دے۔ جب وہ تینوں لاشیں لوسس کے گھر کے دروازے پر لے کر پہنچے تو لوسس نے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی بلکہ بس ایک سرد سکون تھا۔ یگت نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ لوسس کو مار ڈالے گا۔ لوسس نے لاش کو گھورا۔ تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ یگت نے اپنی زپ کھولی، بیگ کی زپ کھولی اور ہاتھ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خون سے رنگا ہوا انسانی دماغ کا کچھ حصہ نکال کر لوسس کے قدموں میں اچھال دیا۔ اس کا دماغ فضول خیالات سے بھرا تھا تو میں نے نکال دیا۔ سلطان نے یگت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لوسس ان دونوں کی بڑھتی ہوئی قد و قامت اور ان کی سفاکیت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ان کے پاس ہتھیار تھے؟ لوسس نے پوچھا۔ کافی تعداد میں تھے۔ انہیں گھاٹی کے پاس دفن کر دیا، سلطان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لوسس سیڑھیاں اتر کر قریب آیا، دونوں کی خون آلود شکلوں کا جائزہ لیا۔ اس نے سر اسپات میں ہلایا لیکن زبان سے تعریف کا ایک لفظ نہ نکلا۔ تم کافی بہتر ہو گیا مگر مکمل تیار نہیں، لوسس نے یگت کو مخاطب کیا۔ یگت کی سانسیں تیز تھیں، اس کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ آپ کی غلط فہمی ہے، سلطان بولا۔ لوسس کی نظریں سلطان پر جم گئی۔ تم میں بس غصہ ہے، حکمت نہیں۔ آپ کی غلط فہمی ہے، سلطان نے پھر وہی بات دہرائی۔ لوسس غصے سے سلطان کے قریب ہوا۔ میری غلط فہمی؟ غلط ثابت کرو پھر مجھے۔ آج پہرا تم دو گے، اگر گڑ میں پانی کا ایک قطرہ بھی کم ہوا تو سزا دگنی ملے گی۔ سلطان نے غصے سے لوسس کو دیکھا، اس کی نظروں میں ایک آتش فشاں تھا۔ یگت نے فوراً بیچ بچاؤ کرایا۔ ہم دونوں پہرا دیں گے، فکر نہ کرو۔ لوسس نے یگت کی طرف دیکھا۔ تم گھر کے اندر رہو گے تمام رات، اگر پاؤں باہر نکالا تو زندگی بھر لنگڑے ہو کر رہنا پڑے گا۔ سلطان نے یگت کو اشارہ کیا کہ وہ اندر چلا جائے۔ یگت نے گہری سانس لی۔ وہ سلطان کا بیگ پکڑا اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ یگت پلٹا تو سلطان بدستور لوسس کو گھور رہا تھا۔ یوں وحشیوں کی طرح نہ گھورا کرو لڑکے، لوسس نے سرد مہری سے کہا۔ وحشی ہوں تو اثر تو دکھاؤں گا نا، سلطان نے بے فکری سے جواب دیا۔ اثر کام میں دکھایا کرو، زبان میں نہیں، لوسس پلٹتے ہوئے بولا۔ کچھ لوگوں کو کام سے زیادہ زبان کا اثر ہوتا ہے، سلطان کی آواز پیچھے سے آئی۔ لوسس چند پندوں کے لیے رکا لیکن وہ ایک سربھرے لڑکے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلا گیا۔ سلطان وہیں کھڑا لوسس کو ایسی غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ایک اشارہ ملے تو اس کے انگنت ٹکڑے کر دے۔ وہ لوسس کا احترام کرتا تھا مگر لوسس کی تذلیل اسے اندر سے جلاتی تھی۔ وہ جانتا تھا جنگ شروع ہو چکی ہے، لوسس کے دشمن اب ان کے دروازے پر تھے، مگر اب لوسس اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس اپنی فوج تیار تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں ہال کی کھڑکیوں سے چھن کر فرش پر اتر رہی تھیں۔ ہال کے بیچوں بیچ سلطان نالتی پارتی مارے بیٹھا تھا، سر پر رومال مضبوطی سے باندھا ہوا تھا جس کے نیچے اس کے بال ڈھکے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے چھوٹی سی قطار میں علاقے کے چند بچے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مگن تھے۔ سلطان کے بالکل برابر میں بیٹھی بچی مسلسل اپنے حجاب سے الجھ رہی تھی۔ آج اس نے پہلی بار سر پر حجاب اوڑھا تھا، جس کا پلو بار بار اس کے چھوٹے سے کندھے سے پھسل جاتا، کبھی وہ رحل سیدھی کرتی اور کبھی حجاب کو۔ سلطان نے اس کشمکش میں دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے شفقت سے اس کا حجاب اتارا، اسے فولڈ کر کے اسکارف کا حصار چھوٹا کیا، دوبارہ اس کے سر پر یوں اڑایا ہے کہ پلو دونوں کندھوں پر ٹک گئے۔ لو، اب ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آیت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکریہ بابا۔ سلطان نے اس کے ماتھے کو بوسہ دی اور بچوں کی تلاوت میں دوبارہ انہماک سے بیٹھ گیا۔ وقت 5 بجے، وہ 5 بجے گھر داخل ہوا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ سلطان نے آیت کو نیچے اتارا اور ہال کے دروازے پر جا رکا۔ کال پر بات کرتے ہوئے بار بار اپنی پیشانی کھجلا رہا تھا۔ یہ اس کی وہ عادت تھی جو اس وقت ظاہر ہوتی تھی جب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی مصیبت میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جاتا۔ کال ختم کر کے وہ واپس گھر کے اندر آیا۔ کچن میں عشا اور آیت دونوں موجود تھیں۔ سلطان کچن کے دروازے پر رکا۔ اشکم، عشا پلٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ عشا نے اسے غور سے دیکھا، اس کی نظروں میں سوالات تھے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر عشا نے آیت کو دیکھا۔ بیٹا، ذرا لوسی کو تو دیکھو، وہ کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آئی۔ اوکے ماما۔ آیت کچن سے باہر نکل گئی۔ آیت کے جاتے ہی سلطان نے عشا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں جلدی آ جاؤں گا، پریشان مت ہونا۔ وہ خاموش کھڑی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی گرفت میں لیتے سینے سے لگایا، ایک گہری سانس لی۔ کیا ہم رات کو کھانا ساتھ کھائیں گے؟ عشا نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔
سلطان کچھ پر خاموش رہا، پھر اس کی پیشانی کو چوما۔ شاید دیر ہو جائے، تم انتظار مت کرنا، کھا لینا۔ عیشا نے سر ہلایا۔ سلطان سے جدا ہوا اور اس کی پیشانی پر آخری بار لب رکھے اور بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ سلطان کچن سے نکلا تو چند پل ہال میں رکا رہا۔ اس نے اپنی جیکٹ سنبھالی، کمر کو سیدھا کیا اور ایک گہری سانس لے کر ہار کے دروازے سے باہر کی دنیا کی طرف قدم بڑھا دیے۔ استنبول کے ایک ویران صنعتی علاقے میں بنے پرانے گودام کا ماحول انتہائی کشیدہ اور سنسنی خیز تھا۔ لوہے کے بڑے دروازے چرچرائے ہوئے تھے اور سلطان کے ہمراہ عثمان قدم رکھتے ہی اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں آپس میں کسی اہم معاملے پر زیر لب گفتگو کرتے آگے بڑھ رہے تھے، مگر ہال کے درمیان کا منظر دیکھتے ہی عثمان کے قدم رک گئے۔ گودام کے بیچوں بیچ کرسی کے ساتھ رسیوں سے بری طرح جکڑی ہوئی فیرا بیٹھی تھی، جس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اور اس کے بالکل سامنے یزید کھڑا تھا جو غصے سے لال پیرا ہو رہا تھا، لگاتار چیخ چیخ کر اس سے سوالات کر رہا تھا، مگر فیرا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ مرحبا، عثمان کی بھاری اور روبدار آواز گودام میں گونجی۔ یزید سمیت فیرا نے بھی بیک وقت پلٹ کر دیکھا۔ عثمان نے چند قدم آگے بڑھا کے اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہو، ذرا ادھر تو دیکھو، آج کس کا دیدار ہو گیا ہے آخر، عثمان نے ہلکے اور طنزیہ انداز میں کہا۔ سلطان نے ابرو اچکاتے عثمان کو دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ عثمان مسکراتا رہا جبکہ فیرا نے گہرا بیزار کن سانس لی۔ پلیز یہ مت کہنا کہ تم بھی ان کے دوست ہو، بس یہ مت کہنا۔ اس کے لہجے میں شدید اکتاہٹ تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اسرائیل میں ان محترمہ نے میری خاطر تواضع میں کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر باری آئی تھی تو بھاگ نکلی، اس نے طنز سے کہا۔ اگلے ہی پل جب یزید نے گزشتہ داستان عثمان کے سپرد کی تو عثمان کے ماتھے کی رگیں تنگ گئی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کھٹیا غدار عورت! عثمان نے ایک ہی جھٹکے میں فیرا کو کرسی سے دبوچ اٹھا اور زمین پر پٹک دیا۔ اس کا گھٹنا سیدھا فیرا کی گردن پر جا ٹکا اور اس کا سارا وزن اس پر دبا دیا۔ فیرا کی خوف سے پھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ تیری یہ جرت! تو نے ہمارے ساتھ غداری کا رستہ اپنایا! وہ چلایا۔ فیرا کی سانس دبی ہوئی تھی۔ کوئی اس بلڈوزر کو ہٹاؤ میرے اوپر سے، اسے بتاؤ کوئی تو، سلطان! وہ چیخی، جبکہ عثمان کی گرفت اور اس کا دباؤ اس کی گردن پر مزید سخت ہوتا چلا گیا۔ سلطان نے تیزی سے آگے بڑھ کر عثمان کے کندھے مضبوطی سے پکڑے اور اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ حوصلہ رکھ میرے بھائی، ہوش سے کام لو، وقت آنے دے، ان سب کی باری ایک ایک کر کے آئے گی، فی الحال اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ عثمان نے حقارت سے زمین پر پڑی فیرا کو دیکھا۔ اس چوہیا کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے تو اسے میری نظروں سے کوسوں دور رکھنا، ورنہ یہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی، اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ فیرا نے زمین پر لیٹے لیٹے اپنی گردن کو سہلایا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے بلڈوزرز کے منہ میں لگنے کا، خدا کے لیے آئندہ کے لیے مجھ سے دور ہی بنا کر رکھنا۔ عثمان کا غصہ ایک بار پھر بھڑکا۔ اپنی یہ بکواس بند کرو اور میرے سامنے زبان درازی کرنے سے پرہیز کرو، اس نے سختی سے کہا۔ تمہاری زبان تو جیسے پھول جھاڑتی ہے نا، وہ بڑبڑائی۔ عثمان نے مڑ کر سلطان کو دیکھا۔ اس کی بکواس بند کرو سلطان۔ سلطان نے پوری طاقت سے عثمان کو بازوؤں کے حصار میں جکڑے رکھا اور غصے سے یزید کو اشارہ کیا۔ یزید نے فوراً آگے بڑھ کر فیرا کو بازو سے پکڑا اور کھینچتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف لے گیا۔ جاتے جاتے فیرا نے ایک بار پھر منہ چڑھا کر اور بری طرح منہ بنا کر عثمان کو دیکھا۔ عثمان کا خون اور کھول اٹھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عثمان نے غصے سے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ یہ یہاں تک پہنچی کیسے اور کب آئی؟ مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ یہاں کیسے پہنچی یہ تو الگ بات ہے، مگر سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ یہ اس کمینے کا دام تک کیسے پہنچی اور اس کا اس نیٹ ورک سے اصل تعلق کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی عثمان۔ ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، مگر یہ کھیل کا وہ واحد مہرہ ہے جو ہمیں سیدھا بزداد اور اس کا دام تک پہنچا سکتا ہے۔ عثمان نے گہری سانس لی اور گودام کے بیچ رکھی لوہے کی میز پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے کہا۔ معلومات بالکل پکی ہے، قدام اس وقت رومانیہ میں پناہ گزین ہے، مگر اس تک پہنچنے اور اس کے گڑھ میں گھسنے کے لیے ہم میں سے کسی کو وہاں جانا پڑے گا۔ میں خود جاؤں گا، اس نے عزم سے کہا۔ سلطان نے سرمری سے سر ہلایا۔ نہیں، اس بار میں جاؤں گا۔ نہیں، تم دونوں میں سے کوئی نہیں، میں جاؤں گا۔ دروازے کی دہلیز سے یزید کی بھاری اور پرعزم آواز ابھری۔ سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یزید تم؟ ابھی سلطان کی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ یزید نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہاری یہاں ضرورت ہے سلطان، اور قدام تک پہنچنے کے خفیہ راستے اور سارے پینترے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم لوگ فکر مت کرو، اگر مجھے کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو پیغام تم تک پہنچ جائے گا۔ میں کل صبح نکل رہا ہوں، اس فیرا کا دھیان رکھنا اور ہادی سے کہہ دینا کہ اس پر پوری نظر رکھے۔ مختصر کہتا یزید تیزی سے گھوما اور گودام کے دروازے سے باہر نکل گیا۔
عثمان اور سلطان خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہے. کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. رومانیہ میں اس کی رسائی اور اپروچ عثمان سے بھی زیادہ مضبوط تھی اور وہ اس دشمن کو پلک جھپکتے ہی ڈھونڈ نکالنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا. عثمان کے ہمراہ وہ گودام سے نکلا تھا. سڑک پر آتے دونوں کے حواس اس طرح چکنے تھے جیسے کوئی شکاری گھاٹ لگائے بیٹھا ہو. وہ بخوبی جانتے تھے کہ جس مہرے کو وہ چھپا کر آئے ہیں اس کے تعاقب میں دشمن نے گیدڑ گھاٹ لگا رکھی ہے اور اس کی آنکھیں ہر وقت الرٹ رہتی تھی، ذرا پر بھی آہت پر رد عمل دینے کے لیے تیار. اچانک عثمان کے موبائل پر ایک بیپ ہوئی. اس نے میسج دیکھا. ایک سد مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی. 10 گز نارتھ کی جانب. اس نے سلطان سے سرسری کہا اور چلتا ہوا دوسری سڑک کی جانب مڑ گیا. سلطان نے داہنی گلی میں مڑتے ہی اپنی ہوٹ کھینچ کر سر پر ڈالی. دونوں کندھے جھٹکے. گردن مڑوڑے طوفان کی طرح چل پڑا. اس کے قدموں کی بھاری دھمک سڑک پر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی. اس نے ایک دفعہ سرسری سا پلٹ کر پیچھے دیکھا اور پھر اپنے راستے پر بڑھ گیا. موڑ کاٹتے ہی وہ ایک دیوار کی اوٹ میں جا کر رکا. اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور زیر لب کلمہ دہرایا. ابھی کلمے کے بول مکمل ہی ہوئے تھے کہ فائر کی ایک شدید آواز فضا کو چیر گئی اور گولی آ کر سیدھا اس کے کندھے کے قریب دیوار پر لگی. سلطان لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے جھکا. تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور کمر سے اپنا پستول نکال لیا. اتنے میں قریبی پارک سے 2 مسلح افراد جدید خودکار ہتھیار تھامے نمودار ہوئے. چارج! سلطان نے خوفناک دھاڑ کے ساتھ کہا. اسی لمحے جس بلڈنگ کے قریب وہ کھڑا تھا اس کے 12ویں منزل کی کھڑکی کے پاس بیٹھے سنائپر نے اپنی ماہرانہ مہارت دکھائی. فائر کی ایک آواز کے ساتھ ہی پہلے حملہ آور کا ماتھا چیرتی گولی گزر گئی. وہ زمین پر ڈھور ہو گیا. دوسرا حملہ آور جب تک سنبھل کر سنائپر کا ہدف دیکھتا سلطان بجلی کی تیزی سے اس پر جھپٹ چکا تھا. اسی اثناء میں سلطان کے عقب سے 2 سیاہ گاڑیاں نمودار ہوئیں جن میں سے مزید کارندے اترے. انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. ارد گرد کی دکانوں اور سڑک پر موجود عام لوگوں میں افراتفری مچ گئی. ہر طرف چیخو پکار اور بارود کا دھواں تھا. سلطان نے ایک لمحے کے لیے اپنا پستول ایک طرف پھینکا اور مسلح آدمی کا گلا اپنے آہنی ہاتھوں میں دبوچ دیا. عثمان کے ہمراہ اس کے چند آدمی بھی موقع پر پہنچ چکے تھے. دشمن گھات لگا کر آیا تھا مگر اس گھات پر بھی گھات لگانا سلطان اور اس کی ٹیم کی اصل پہچان تھا. سلطان نے اس آدمی کے گلے پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر دی کہ اس کی سخت انگلیاں اس کی گردن کی گوش میں دھنستی چلی گئی. سلطان نے جب اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو اس کے ہاتھ میں اس آدمی کے گلے کی ہڈی سمیت گلے کے بیچ کا خون آلود مواد بھی باہر آ چکا تھا. اگلے ہی لمحے اس نے خنجر نکالا اور اس کا وار سیدھا اس کے دل کے مقام پر کر دیا. وہ گاڑی کے عقب میں کھڑا تھا. چاروں طرف گولیاں برس رہی تھیں مگر اسے جو چاہیے تھا وہ لے کر ہی پیچھے ہٹنے والا تھا. خنجر سے اس آدمی کا سینہ چاک ہوتے ہی سلطان نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے وجود میں گھسا دیا. اس نے اپنی ہتھیلی کا دباؤ بڑھایا اور پوری قوت سے اس کا دھڑکتا ہوا دل جکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے اسے رگوں سمیت کھینچ کر اس کے مقام سے باہر نکال دیا. اس آدمی کی ایک لرزہ خیز چیخیں فضا میں چند لمحے گونجے اور پھر مدھم ہو کر خاموش ہو گئی. خون سے لپت پت وقت دھڑکتا ہوا دل اس کے ساتھ لٹکتا گوشت کا لوتھڑا اب اس کے ہاتھ میں تھا. اس کے ارد گرد عام لوگ اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے تھے. وہ خوف کے مارے کانپ اٹھے. اس وحشی درندے کے ہاتھ میں انسانی دل تھا اور چہرے پر جنونی ہنسی. لوگوں کی چیخیں اس کی ہنسی میں ایک طوفانی ابھرتی ہوئی آواز بن کر گھل رہی تھیں. ان غداروں کے سینے میں جو غلیظ دل ہے میں اس غلاظت کا انجام عبرتناک بنا دوں گا. سلطان نے پوری طاقت سے دھاڑ کر کہا. ابھی اٹھائی تھا کہ لمحہ بھر میں اسے اپنے بازو پر گہری اور جلتی ہوئی چبھن ہوئی. اس نے تیش میں آ کر پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے پیچھے سے خنجر گھسانے والے اس حملہ آور کو بازو سے پکڑ کر پوری طاقت سے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا. ارد گرد کا سارا ماحول ایک جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا. لاشوں کے ڈھیر اور خون کی بو پوری گلی میں پھیل چکی تھی. ان لوگوں کے منہ سے بے ساختہ بس ایک ہی جملہ نکل رہا تھا: انسانوں کو ذبح کرنے والے بھیڑیے لوٹ آئے ہیں اور اس مختصر سے گلی میں واقعی ان بدبختوں کو سر عام ذبح کیا جا رہا ہے. رحم نامی جذبہ تو ان کے دلوں میں تھا اور نہ ہی ان کی فطرت میں. وہ بھیڑیے بھوکے تھے اور جب شکار پر نکلتے تھے تو شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا تھا. سلطان کے زخمی کندھے سے خون بہہ کر اس کے بازوؤں سے ہوتا ہوا ہاتھ کی انگلیوں سے نیچے ٹپک رہا تھا. پولیس کی چند گاڑیاں وہاں پہنچ چکی تھیں. پورے علاقے کو مکمل گھیرے میں لے لیا گیا تھا اور زخمی افراد کو ایمبولینس کے حوالے کیا جا رہا تھا. رات کی سیاہی میں پولیس کی گاڑیوں کی لائٹس، کیمروں کی کلکس اور اہلکاروں کی تفتیشیں شروع ہو چکی تھیں مگر اصلی شکاری منظر عام سے غائب تھے. وہ کہاں سے نکلے تھے اور کہاں گئے تھے کوئی نہیں جانتا تھا. پیچھے بچی تھی تو صرف ان کی وہ ہولناک دہشت جو اس وقت زمین پر پھیلائے گئے تھے.
عثمان کے اڈے پر 2 مسلح افراد کو لایا گیا اور اس وقت ان کی اچھی خاصی سروس کی جا رہی تھی۔ ان سے اگلواؤ، یہ بزدل ہیں، سب اگل دیں گے، بس ذرا محنت کرنی پڑے گی، میں گھر جا رہا ہوں، اگر ضرورت ہو تو بلا لینا۔ سلطان نے اپنے بال سنوارتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ عثمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سلطان ذرا سا مسکرایا۔ بالکل نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا اور جگہ سے باہر نکل گیا۔ عثمان نے اسے نہیں روکا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 11:02 ہو رہے تھے۔ اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ گاڑی جب گھر پہنچی تو 11:30 کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، لائٹس روشن تھی، مگر اس کی نظر سیدھا ہال کے پچھلے دروازے کے بیچوں بیچ پڑی۔ وہ اس گہری خاموشی میں بھی واضح محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی رو رہا ہے۔ سسکیوں کی آوازیں سلطان کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اس کے قدم بے اختیار تیز ہوئے، قریب آتے ہی وہ تقریباً بھاگ اٹھا۔ عشا، وہ گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عبدور، وہ پلٹی، اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو یوں؟ اس نے بے اختیار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ عبدور، وہ لوسی، اس نے پھوٹ پھوٹ کر سسکی لیتے ہوئے کہا۔ عشا کی نظریں کے تعاقب میں سلطان نے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اس کا پورا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ سفید بلی عشا کے پاؤں کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر مکمل طور پر ساکت اور بے جان تھی۔ یہ کچھ بول نہیں رہی، نہ ہل رہی ہے۔ اسے نے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عبدور، پلیز اسے ٹھیک کر دو نا، وہ بچوں کی طرح بلکتی ہوئی رو رہی تھی۔ سلطان نے تیزی سے ہاتھ بڑھایا، اس کی نبض چیک کی، 1-2 جگہ سے جانچنے کی کوشش کی اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ اس نے افسوس سے عشا کی جانب دیکھا اور پھر سے مضبوطی سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جا چکی، اس نے بس اتنا کہا تھا کہ عشا کی ایک دل سے چیر دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ صبح میں نے خود اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں جا سکتی، وہ ٹھیک تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور سلطان خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگا اس کی پیٹھ تپتپا رہا تھا۔ بس خاموش ہو جاؤ، اسے واپس تو نہیں لایا جا سکتا نا اس طرح رونے سے۔ رو تو مت عشا۔ عشا نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ آپ تو پتھر کے بنا ہے، آپ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، وہ میری بیٹی تھی۔ سلطان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کیسے رہیں گے اس کے بغیر؟ وہ اپنی ماں کے بغیر کیسے؟ سسکتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے آ لگی۔ سلطان نے اسے تھام کر مضبوطی سے اپنے حصار میں بھیج دیا۔ بس خاموش ہو جاؤ، تم خود کہتی ہو نا، جس کی جتنی زندگی لکھی ہو اتنی ہی ہوتی ہیں۔ اس کی قسمت اتنی ہی تھی، ہم تقدیر کو روک تو نہیں سکتے نا۔ اس نے پیار سے اس کا سر سہلایا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لوسی کا بے جان سر سہلایا۔ یہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی اب تو، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سلطان کے سینے میں ایک شدید چبھن سی اتری۔ عشا، پلیز بس کرو یار، اس طرح رو تو مت، اس نے تھوڑا سختی سے کہا۔ چلے جائیں یہاں سے، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں۔ چلے جائیں، اس نے روتے ہوئے دھکا دیا۔ سلطان نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ لیا۔ تکلیف ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے، اور تم حد سے زیادہ دے رہی ہو۔ بتاؤ اب میں کیا کروں کہ تم خاموش ہو جاؤ؟ اس نے اس کا رخسار صاف کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بلند آوازیں سن کر آیت بھی نیند سے بیدار ہو کر ہال میں چلی آئی۔ ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ سلطان نے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان مت ہو۔ سلطان نے اسے پیار سے بلا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ عشا نے پلٹ کر ایک بار پھر لوسی کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ سلطان نے لپک کر اسے سنبھالا، دھیان سے، مگر عشا نے سختی سے دیوار کا سہارا لیا۔ وہ بیٹھتی چلی گئی اور اگلے ہی لمحوں میں اس کے منہ سے ایک انتہائی دردناک اور فلک شگاف چیخ نکلی۔ عبدور، وہ چلا کر گرتی چلی گئی۔ عشا، سلطان نے ایک ہولناک دھاڑ کے ساتھ لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ ہاکا، سلطان نے دھاڑ کر پکارا۔ آیت ڈر کر اس کی ٹانگوں سے آ لپٹی۔ اسی لمحے گیٹ سے ان کا باڈی گارڈ ہاکا بھاگتا ہوا ہال کے دروازے پر آ رکا۔ آیت کو اٹھاؤ، سلطان نے بلند اور حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ بابا، آیت روتے ہوئے پیچھے لپکی تو ہاکا نے فوراً آگے بڑھ کر آیت کو گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑ پڑا۔ عشا ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ اسے بس اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سلطان کے آہنی حصار میں اور اسے اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے ہوش نہیں رہا۔ ہسپتال کا کوریڈور اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سلطان کوریڈور میں جلے پیر کی بلی کی طرح بے قراری سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں مسلسل پھول رہی تھیں اور چہرے پر شدید پریشانی اور بے چینی کے واضح اثرات تھے۔ آیت اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے سلطان کا بازو پکڑ رکھا تھا، جیسے وہ خود اپنے بابا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک کوریڈور کے موڑ سے یہ گیت نمایاں ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا سلطان تک پہنچا۔
اس کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ بھائی سب ٹھیک ہے نا؟ سلطان نے آگے بڑھ کر ہاتھ یگید کا مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا۔ یگید دعا کر یار، بس دعا کر۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ یگید نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، بالکل فکر مت کر۔ بابا مما کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ آیت نے بھرائی ہوا آواز میں اور معصوم آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سلطان گھٹنوں کے بل جھک کر آیت کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے پیار سے اس کے دونوں گال تھامے۔ ماما کو کچھ بھی نہیں ہوا میرا بچہ، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل بھی پریشان مت ہو۔ اس نے شفقت سے اس کا سر سہلایا اور اٹھا کر اسے اپنی گود میں بھیج لیا۔ بابا آپ اتنے پریشان ہیں، میں کیسے نہ ہوں؟ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سلطان کے چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ سلطان کے لبوں پر ایک دھیمی سی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر آیت کی پیشانی پر گہرا بوسہ دیا، پھر اس نے آیت کو یگید کے حوالے کیا۔ وہ اسے تھام کر وہاں سے ہٹا اور کاؤنٹر کی طرف لے گیا۔ وقت ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 3 بج گئے۔ سلطان کے لیے اب ایک جگہ پر بیٹھنا محال ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کی بے چینی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ بار بار اپنی ہتھیلی سے پیشانی کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اس بند دروازے کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں سے اب تک کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اتنے میں نرسری کا دروازہ کھلا اور 2 نرسز باہر آئیں۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھ کر مسکراتے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سلطان نے اپنے قدم مضبوط کیے، ان کے ہمراہ نرسری کے اندر داخل ہوا۔ سامنے شیشے کے چھوٹے سے بستر نما پالے میں نرسوں کے درمیان کمبل میں لٹا ہوا ایک بے حد نازک اور چھوٹا سا وجود موجود تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی کومل اور ننھی سی آواز کافی تیز تھی جو کان پھاڑ رہی تھی۔ نرس نے پلٹ کر سلطان کو دیکھا۔ مبارک ہو سر، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ کافی ہیلدی ہے اور ان کی والدہ کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سلطان کے سینے میں ایک گہرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اترا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس وقت کائنات کی تمام بہاریں اس کے خشک اور تاریک وجود سے ہو کر گزر گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جھک کر اس پالے کے قریب آیا۔ وہ ننھا سا وجود ہنوز رو رہا تھا۔ الحمدللہ، سلطان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے دل میں بسم اللہ پڑھی اور جھک کر اس چھوٹے سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ بے حد چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے ٹھیک سے پکڑے۔ وہ بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ہلکا گلابی اور سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دھندلا ہونے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے داہنے کندھے سے اپنی آنکھیں پونچھیں۔ اس کے اندر چھپا پتھر ایک لمحے کے لیے موم ہو چکا تھا۔ اس نے نرمی سے جھک کر اس کی ننھی سی نرم و ملائم پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا شہزادہ بیٹا، اس نے انتہائی محبت اور بھاری آواز میں کہا۔ قریب کھڑی ڈاکٹر اور نرسز اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ سب کا شکریہ ادا کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ کوریڈور کے دوسرے سرے سے یگید نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکان پھیل گئی۔ سلطان نے یگید کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بابا، کیا یہ میرا بھائی ہے؟ آیت نے یگید کی گود سے اتر کر بھاگتے ہوئے آتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا۔ جی بالکل بیٹا، یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، سلطان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا۔ آیت کا جوش دیدنی تھا، وہ خوشی سے چلا اٹھی، اچھل کر سیدھا سلطان کے کندھے سے جا لگی۔ بابا، یہ کتنا پیارا ہے نا، میں اسے بہت پیار کروں گی۔ پتہ ہے، ماما کہتی تھی کہ بھائی بالکل آپ جیسا ہوگا۔ میں چاہتی بھی ہوں کہ وہ بالکل آپ جیسا بنے، کیونکہ آپ دنیا کے سب سے ہینڈسم پاپا ہیں۔ آیت کی معصوم اور محبت بھری بات پر سلطان و یگین دونوں کے کہکہے نکل پڑے، جن کی گونج پورے کوریڈور میں پھیل گئی۔ یگین نے جوش سے آیت کے گال کو ہاتھ لگایا۔ میری بچی تمہارے بابا سے بھی زیادہ ہینڈسم ہوگا۔ آیت خوشی سے اچھل اچھل کے ان کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے یگید کو دیکھا جو اس کے برابر والے بینچ پر بیٹھ چکا تھا اور اس ننھے وجود کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے وہ ننھا سا وجود آہستہ سے آگے بڑھایا۔ میرے بیٹے کو گود میں نہیں لو گے؟ اس نے ابروچ کھا کر پوچھا۔ یگید نے پہلے سلطان کو پھر اس معصوم بچے کو دیکھا، پھر وہ چند پل خاموش رہا۔ انجانے میں اس کی آنکھیں چھلک آئیں۔ وہ بظاہر جتنا سخت اور مضبوط تھا، اندر سے اس کا دل آج بھی اس 4 سال کے بچے کی مانند تھا، انتہائی حساس۔ سلطان نے دھیرے سے کمبل اس کی جانب بڑھایا۔ یگین نے اسے نرمی سے باہوں میں بھرا اور چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ آگے جھکا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر چاروں کل پڑھ کر باری باری اس کے چہرے پر پھونکی۔ میری دعا ہے رب اسے دراز عمر عطا کرے، اس کے دل میں شجاعت، خون میں وفاداری اور بازوں میں حد درجہ طاقت ہو، دشمنوں پر ہمیشہ غالب آئے۔ آمین، سلطان یگید نے بیک وقت کہا۔ سلطان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ اس کی اندرونی سکون کی گواہی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پرائیویٹ روم میں وہ داخل ہوئے۔ عشا بیڈ پر نیم دراز تھی، چہرہ قدرے سرد تھا مگر آنکھوں میں ایک مخلصی سکون تھا۔
آیت دوڑ کر فوراً اس کے قریب گئی۔ ماما، میرا بھائی کتنا پیارا ہے، دیکھو، یہ بالکل بابا جیسے بنے گا۔ عائشہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان آہستہ سے آگے بڑھا، وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا، اس کے ماتھے کا بکھرا ہوا پسینہ صاف کیا اور پھر اس کے ماتھے پر ایک گہرا عقیدت مند بوسہ دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ عائشہ نے مدھم انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ سلطان نے مسکرا کر اپنے کندھے کو ہلکا سا جھکایا اور اس کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کا چہرہ عائشہ کے بالکل سامنے کر دیا۔ دیکھو، ہے نا میں ہوں بہو میرے جیسا؟ اس نے شرارت اور بے پناہ محبت سے پوچھا۔ عائشہ نے اس ننھے سے چہرے کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو یہ بالکل آیت جیسا لگ رہا ہے۔ اس کی آواز کافی بوجھل تھی۔ سلطان ہلکا سا ہنسا۔ تم دیکھنا، یہ بڑا ہو کر مجھ پر ہی جائے گا۔ عائشہ نے پیار سے سر اٹھا کر تینوں کو دیکھا۔ اتنے میں آیت نے جھک کر اس کے ننھے ناک کو چھوا۔ بابا، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ سلطان نے عائشہ کی جانب دیکھا اور اپنے ابرو اچکائے۔ عائشہ نے کندھے اچکائے۔ آپ ہی بتائیں اس دفعہ۔ سلطان نے مسکرا کر چند لمحوں کے لیے اپنا سر جھکا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے چہرہ اس کے کان کے قریب لے گیا۔ تمہارا نام کلب ہوگا، کلب عبدالباری۔ اس نے محبت سے 3 بار وہ نام اس کے کان کے قریب دہرائے۔ کلب۔ عائشہ اور آیت نے آہستہ سے نام دہرایا اور دونوں کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ان کا کلب تھا۔ سلطان کا گھر اس وقت کسی میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال میں گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف چہل پہل اور خوشیوں کا سما تھا۔ سلطان کی گود میں وہ ننھا سا مہمان موجود تھا، جبکہ اس کے گرد ہادی، عثمان یگید اور صارف موجود تھے۔ آج تو ہادی کا توتلا طوطا بھی موجود تھا اور وہ بس ایک ہی رٹ لگایا ہوا تھا کہ طلب تو میلا بھائی ہے، اسے تو میں اپنے گھر لیتے جاؤں گا، مطلب میلہ ہے۔ آیت کا دل چاہ رہا تھا اس توتلے کو اٹھا کر گھر سے باہر پٹک دی۔ وہ جب بھی کلب کے قریب آتا ہے تو فوراً اسے دھکا دے کر دور کر دیتی۔ دور رہو اس سے، چوٹ لگ جائے گی، تم بہت شرارتی ہو، گرا دو گے اسے۔ اس کے برعکس آیت کو ساحر پر پورا یقین تھا، کیونکہ ساحر ایک انتہائی پولائٹ، پرسکون اور سمجھدار بچہ تھا۔ وہ شور شرابہ یا لڑائی جھگڑا کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ بہت سویٹ سا بچہ تھا، خاموشی سے ایک طرف بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی طبیعت میں نقاہت ہنوز برقرار تھی، وہ خود سے ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پائی تھی۔ اس وقت اس کے کمرے میں حولیہ، آئی گل، حنا، فدار اور گول آنٹی سب موجود تھے۔ حنا محبت سے عائشہ کے کندھے دبا رہی تھی۔ حولیہ اور گول آنٹی اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی، جبکہ فدار ہمیشہ کی طرح سب سے الگ تھلگ کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور بس خاموشی سے سب کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کے کہنے پر سلطان نے اپنے ہاتھوں سے لوسی کی قبر گھر کے پچھلے لان میں بنائی تھی۔ اسے وہیں دفنا دیا گیا تھا اور اب لوسی کے تینوں ننھے بچے بہت ڈرے سہمے رہتے تھے، کبھی کسی کونے میں اور کبھی کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جاتے اور اپنی ماں کو ڈھونڈتے رہتے۔ جب بھی عائشہ کی نظر ان بے زبانوں پر پڑتی، اس کا دل بھر آتا اور وہ اداس ہو جاتی۔ شام نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلایا تو وہ خوشیوں سے بھری ہوئی گرما گرم محفل دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو آنے لگی۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ جب سے عثمان آیا تھا، حولیہ اس کے ساتھ اس کے گھر ہی رہتی تھی۔ یگید کے لیے یہ وقت انتہائی مشکل تھا، انتہائی الجھن والا۔ ایک جانب وہ عثمان کے فیصلے کو غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ اکیلا اب ان دونوں کو مکمل محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور عثمان کا گھر اس وقت دنیا کی سب سے محفوظ ترین پناہ گاہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں حال بالکل خالی ہو چکا تھا، یگید کے علاوہ باقی سب جا چکے تھے۔ سلطان اور آیت کا بیڈ پر شور مچانا اور ہلا گلا کرنا عروج پر تھا۔ کلب جب تک شور سنتا تب تک تو وہ پرسکون رہتا، لیکن جیسے ہی ذرا سی خاموشی محسوس ہوتی وہ رونا شروع کر دیتا، اور اس کے رونے کی آواز حد سے زیادہ تیز اور کان پھاڑ دینے والی تھی۔ اس ننھے وجود کے حلق میں جیسے کوئی سائرن فٹ تھا۔ سلطان نے نیم دراز ہوتے اپنی انگلی سے کلب کی ننھی سی ناک کو چھوا۔ شور بہت مچاتا ہے یہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ بالکل آپ پر ہی گیا ہے، عائشہ نے بیزاری سے کہا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، مجھ سے زیادہ خاموش کون رہتا ہے اس گھر میں بھلا؟ ایک معصوم مظلوم بندے پر بلا وجہ الزام لگا رہی ہو تم اب۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ آپ معصوم اور ہم سب شیطانوں کے باپ، عائشہ نے شانے اچکا کر کہا۔ آیت گالہ بازی کھاتے ہوئے کھل کر ہنس پڑی، پھر باپ کی طرف دوڑی جاگ اٹھی۔ میرے بابا بہت اچھے، بس وزنی بہت ہے، اس کے علاوہ تو دنیا کے بیسٹ بابا ہے۔ ایک فین کم تھی جو اب تک ایک اور بابا کا فین آ گیا، نہ جانے اب یہ کس کس الزام کو جھٹلائے گا، عائشہ نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ سلطان کھل کر ہنس پڑا۔ مشکل تو میرے ڈیفینڈرز آئے ہیں میدان میں محترمہ، جلو تو مت۔ عائشہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ سے جلوں میں؟ اتنے برے دن بھی نہیں آئے میرے ابھی۔ آیت دبا دبا ہنس رہی تھی اور سلطان اسے گھور رہا تھا، مگر اس کی یہ گھوریاں یہاں نہیں چلتی تھیں۔
یہاں اس کے مقابل وہ واحد موجود تھا جو بس ایک نظر اسے دیکھتی تھی تو وہ دشمنوں کی شہرت تک نوچ ڈالنے والا خوفناک شخص لمحے بھر میں سہم کر خاموشی اختیار کر جاتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جسمانی نہ صحیح مگر روحانی طور پر سلطان سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ قلب مشکل سویا تھا اور ادھر آیت بھی سلطان کی گود میں سر رکھے گہری نیند میں سو چکی تھی۔ آیت آہستہ سے اٹھا، آیت کو اٹھا کر اس کے بستر پر لٹایا، اس کا کمبل درست کیا اور شفقت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ آج کل گھر کی میڈ کی ذمہ داری بھی سلطان صاحب خود ہی انجام دے رہے تھے۔ اس نے انتہائی احتیاط اور نفاست سے قلب کو اٹھایا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ سلطان کے ایک ہی ہاتھ پر پورا آ جاتا تھا۔ سلطان نے بڑے پیار سے اسے اس کے پالنے میں ڈالا اور وہ وہیں اس کے پاس گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کبھی اپنی انگلی سے اس کا نرم و ملائم رخسار چھوتا، کبھی اس کی چھوٹی سی ناک کو انگلی کے پور سے دباتا اور کبھی جھک کر اس کے ماتھے پر پیار بھرے بوسے ثبت کرتا۔ عیشا نیم دراز ہو کے اس خوبصورت منظر کو انتہائی دلچسپی اور محبت سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے پلٹ کر ایک نظر عیشا کو دیا تو اس کے دل میں ٹھنڈک کر ایک ایسا احساس اترا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے دبا دیا اور پھر اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ درد ہو رہا ہے ابھی بھی؟ سلطان نے انتہائی نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں ہو رہا۔ عیشا نے تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو سلطان نے فوراً اس کے پیچھے تکیا اٹھا کر درست کیا، پھر اسے بازوؤں سے تھام کر نرمی سے اپنے آخری حصار میں لیا۔ ان مضبوط اور محفوظ بازوؤں میں سمٹے اس کے اندر کا سارا سکون بحال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے عیشا کی رخسار قطرے سرخ ہو رہے تھے۔ سلطان نے جھک کر اس کی پیشانی پر گہرا بوسہ دیا اور طویل مسکرایا۔ شکریہ اشکم، تم نے مجھے اور میرے گھر کو مکمل کر دیا۔ یہ ایک ایسی تکمیل ہے جس کے بعد زندگی میں بس رب کا شکر ادا کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ سلطان کا چہرہ اس کے کافی قریب تھا، اس قدر قریب کہ بولتے وقت اس کے منہ سے نکلتی ہوئی ہلکی سی بھاپ عیشا کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے سرخ رخساروں پر شرم و حیا کی لالی دھیرے دھیرے اور گہری ہونے لگی۔ عیشا نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور چند لمحوں کے لیے جیسے وقت وہیں تھم گیا۔ سلطان کی پلکیں اس کی پلکوں سے ٹکرا لی تھی اور اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف محبت کا سمندر موجزن تھا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ ہم اپنے اس گھر کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے، عیشا نے آہستہ سے کہا۔ سلطان نے ایک گہری سانس دی۔ رکھیں گے نا؟ بالکل رکھیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور رکھیں گے۔ ہماری حفاظت رب کے حوالے، اور اس سے بہتر محفوظ رکھنے والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ بے شک۔ اس نے اپنا مزید چہرہ جھکا اور اپنے چہرے کے خد و خال عیشا کے چہرے کے ساتھ مس کرنے لگا، رخسار سے رخسار، ناک سے ناک اور پیشانی سے پیشانی۔ عیشا کو اس کی ہلکی داڑھی کی چبھن اپنے پورے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سلطان کے دہکتے ہوئے لمس کے ساتھ اس کے سرخ رو چہرے پر محبت کی برسات کی طرح برسنے لگے۔ وہ سہم گئی۔ اس نے پیار سے گھور کر اسے دیکھا۔ میں خود سے ہل بھی نہیں سکتی اس وقت، اور آپ اس بات کا خوب جی بھر کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سلطان ہنس پڑا۔ میری بیوی میری مرضی، فائدہ اٹھاؤں، پیار کروں یا نخلے اٹھاؤں، جو بھی کروں تمہیں اس سے کوئی دقت ہے محترمہ؟ اس نے بات کرتے کرتے انتہائی نرمی سے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوا۔ عیشا نے اپنی پلکیں جھپکیں۔ بس ذرا مجھے ٹھیک ہونے دیجیے، سب سے پہلے میں آپ سے باقاعدہ فائٹنگ سیکھوں گی، پھر بتاؤں گی کہ اپنی مرضی کیسے چلائی جاتی۔ اس نے بڑے اعتماد سے اپنا فیصلہ سنایا۔ سلطان کھل کر ہنس پڑا۔ فائٹنگ؟ محترمہ، لڑنے کے لیے بھلے جسمانی طاقت اتنی نہ ہو مگر دل اور جگر مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ چرند پرند اور حشرات کے مرنے پر رونے والی صنف نازک بھلا کیا ہی مارے گی کسی کو؟ کتنوں کو مار لو گی تم آخر؟ مسلسل اسے چھیڑے جا رہا تھا۔ میں سچ میں مار سکتی ہوں، آپ بس مجھے ہلکے میں لیتے، ایک دفعہ طریقہ سکھا کر تو دیکھیں، میں دشمن کا حشر کر دوں گی۔ وہ دبا دبا ہنس رہا تھا۔ اچھا، کسے مارو گی تم؟ آپ کو، عیشا نے برجستہ کہا۔ سلطان کا کہا گونج اٹھا۔ یہ عظیم الشان اور کٹھن کام تو تم بغیر فائٹنگ کے سیکھے بھی روزانہ کمال مہارت سے سر انجام دیتی ہو، اب باقاعدہ سیکھ کر کیا ہی تیر مار لو گی؟ آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ تمہاری بات کبھی ٹالی ہے جانو؟ چند پلوں کو وہ ذرا خاموش ہوئی۔ سلطان نے نرمی سے پہلے اس کے رخسار پر، پھر ٹھوڑی پر اور اس کے بعد دوبارہ اس کے لبوں پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ عیشا نے اسے اب ہلکا سا دھکا دیا۔ بس اب طے ہو گیا، صحت یاب ہونے کے بعد آپ مجھے باقاعدہ فائٹنگ سکھائیں گے؟ چلو تم دونوں کو ایک ساتھ سکھاؤں گا، اب ٹھیک ہے؟ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ دونوں کو مطلب؟ عیشا نے ناسمجھی سے ابروج کہا۔ سلطان اس پر مزید جھکا، اپنی دونوں کونیاں اس کے اطراف تکیے پر ٹکا دیں۔ تمہیں اور ہمارے اس ننھے شہزادے کو، بڑا ہو کر بھی تو وہ تمہاری طرح ہی ضد کرے گا نا؟
تو دونوں کو ایک ساتھ ککنگ باکسنگ کی ٹریننگ دوں گا۔ سوری۔ عشا مسکرا دی۔ ویسے ایک بات تو 100% طے ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ اسٹرانگ بنے گا، اس نے فخر سے کہا۔ صدقے جاؤں، سلطان نے گہری سانس لی۔ میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی کہیں زیادہ طاقتور بنے، جسمانی لحاظ سے بھی اور دماغی لحاظ سے بھی، اور وہ بنے گا بھی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، عشا نے بھی اس کے الفاظ دہرائے۔ وہ مزید جھکا اور اس بار پھر مقابل لبوں کو محبت سے چھوا، پھر چھوا اور پھر۔ عشا نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا دی اور ہلکا سا منہ موڑا۔ اب زیادہ فری نہ ہو، ہٹیں یہاں سے، میری جگہ ہے، اگر ہٹا سکتی ہو تو ہٹا لو۔ وہ پوری ٹھٹائی اور مستی کے ساتھ وہیں اس کے قریب جما رہا۔ اب دور، عشا نے غصے اور خجالت سے چلا کر کہا۔ جانم، اس نے بھی عین اسی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ کچھ اور بولنے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی سلطان نے ایک بار پھر اس کی بولتی بند کر دی۔ اس کا سرد پڑا ہوا وجود اس ذرا سی قربت پر ہر درجہ پر حرارت اور دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اب یہاں کسی بھی قسم کی مزاحمت کرنا سراسر وقت کا ضیاع ہے۔ وہ اپنے اس ڈھیٹ، پاگل، نکمے اور جنگلی آدمی کو بخوبی جانتی تھی۔ وہ ہر درجہ ڈھیٹ تھا اور اس کی اسی ڈھٹائی کے آگے اس نازک سی لڑکی کو ہر بار گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے تھے۔ کچھ لمحوں بعد جب سلطان نے اسے آزاد کیا تو عشا کا سانس پھول چکا تھا اور وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکایا اور کان کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ بس اب مکمل طور پر تیار رہو اشکم۔ کس لیے؟ عشا نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل بولا۔ سرائے عشا عبدالباری کو باقاعدہ ایک چڑیا گھر بنانے کے لیے۔ گھر میں ایسی رونقیں لگائیں گے، ایسی رونقیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ اپنی ذاتی باسکٹ بال ٹیم بنائیں گے ہم، نام ہوگا دی وولفز۔ سلطان نے پوری بے باکی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شرم اور غصے کے مارے لب بھینچ کے رکھ رہی لمحے اس نے پورا زور لگا کر سلطان کو اپنے اوپر سے ہلکا سا دھکا دیا۔ اللہ پوچھیں گے آپ کو، بے شرم آدمی، ہٹیں یہاں سے، اس نے مصنوعی غصے کے ساتھ کہا۔ سلطان نے بمشکل ہنسی دبائی۔ عشا کا چہرہ غصے اور شرم سے یکسر سرخ ہو چکا تھا۔ سلطان نے محبت سے اس کا پورا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ تمہارے گالوں کی سرخی نا مجھے سارے جواب فرصت سے دیتی ہے، مجھ سے نہیں چھپا سکتی تم۔ عشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ تم پر جو کیا ہو، پاگل جنگلی آدمی، وہ سرد میری سے بولی۔ ہمارا خون ایک ہی ہے، الحمدللہ۔ مطمئن جواب۔ ہاں، عشا نے اپنے ہی سر پر تپت لگائی۔ وہ ہنسا اور اسے نرمی سے تھام کر سینے سے لگایا اور پھر وہ طویل مسکرایا۔ کافی دیر تک وہ بس مسکراتا ہی رہا۔ وہ اب بہت مسکراتا تھا، گھر پر تو ہر وقت بھی مسکرانا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ حنا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کھلی ہوئی ڈائری پر اس کا قلم رواں تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے فدار کا رویہ اسے عجیب اور پرسرار لگ رہا تھا۔ اس کے اندر فدار سے پوچھنے کی شدید خواہش تھی، مگر اس رات فدار کے بے ہوش ہونے کے بعد اصل میں اس کے بے ہوش ہونے کے بعد کیا مسئلہ پیش آیا یہ پوچھنے کی ہمت حنا میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ڈائری کے صفحے پر کچھ لکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمرے کی کھڑکی کے پاس ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ حنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ کھڑکی کے بالکل ساتھ ریلنگ پر ایک کوہنی ٹکائے وہی اینک والا لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ حنا نے اسے دیکھتے ہی غصے سے آنکھیں سکوڑیں، پھر ایک گھبرائی ہوئی نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف ڈالی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں مت آیا کرو، جانتے نفدار کو تم ذرا بھی پسند نہیں ہو۔ جان ہلکا سا اور قریب ہوا۔ اس کے لہجے میں ایک لاپرواہی سی تھی۔ اس بھوتنی سے بات کرنی بھی کس نے ہے؟ یہ چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں کیسا لگتا ہوں میں؟ میرے پوچھنے کا مقصد بس یہ تھا کہ کیا ہم دونوں دوست بن؟ نہیں، ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ حنا نے فوراً بات کاٹ دی۔ جان نے حیرت کا ڈرامہ کیا۔ مگر کیوں؟ کیا تم ہمیشہ اس عجیب و غریب لڑکی کے ساتھ ہی جڑی رہو گی؟ حنا نے اسے غصے سے گھورا۔ فدار عجیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بات تو ایسے کرتی ہے جیسے وہ کسی نے اس کی پونچھ پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ حنا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھو، وہ یہیں کہیں ہوگی اور اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو مجھے بھی بلا وجہ ڈانٹ پڑے گی۔ یہاں سے چلے جاؤ، اس نے غصے سے کہتے اپنا رخ دوبارہ ڈائری کی طرف موڑ لیا۔ کیا تم اس سے ڈرتی ہو؟ جان نے کھڑکی کے فریم پر جھکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ڈرتی، حنا نے اس کی طرف دیکھے بغیر سختی سے کہا۔ جھوٹ، جان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم اندر سے اچھی طرح جانتی ہو کہ تم اس کے حصار میں قید ہو۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا۔ تم کافی معصوم ہو لڑکی، مگر تمہاری وہ دوست کافی شاطر ہے۔ وہ تمہیں ہمیشہ اپنی باتوں اور الجھنوں میں سمیٹ کر رکھتی ہے تاکہ تم اپنی ذات میں جی نہ سکو۔ حنا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔
जॉन अब आराम से दीवार के पास रेलिंग पर बैठ चुका था। तुम चाहो तो हम तारुफ से शुरू कर सकते हैं बात, जॉन ने नरम लहजे में कहा। मेरा नाम जॉन यलमाज है। मैं यहाँ पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। यहीं पास के कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरे ख्याल से तुम मुझसे कोई 4 साल छोटी होगी। ये मैंने बस तुम्हारी उम्र का अंदाज़ा लगा कर कहा है। उसने तफसील से अपना तारुफ करवाया। होना चुपचाप बस उसे घूर रही थी। उसके हाथ में चंबेली का एक ताज़ा फूल था जिसे वो बार बार अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू सूंघ रहा था। आखिर तुम उसे चाहते क्या? हना ने बेजारी से पूछा। जॉन ने उसे बगौर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो, किसी और की कही हुई राय या ग़ुलामी में नहीं। हर इंसान को अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर पूरा इख्तियार हासिल होना चाहिए। किसी दूसरे को ये हक मत दो कि वो तुम्हारी सांसों का भी फैसला करे। हना ने डायरी का सफ़ा पलट कर उसे बंद किया। तुम्हें लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, जॉन ने फट से कहा। तुम एक पपेट हो अपने दोस्त के हाथों की। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारा अपना कोई अलग वजूद ही नहीं है। हना चंद में खामोश रहकर सोचती रही। उसका दिल अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया था। तुम आखिर इस यतीम खाने से क्यों आई थी? जॉन ने एक और तीर चलाया। यही सोच कर ना कि एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकोगी। हना ने बेख्तियार इस बात में सर हिलाया। तो फिर क्या तुमने कभी खुद से सोचा है कि क्या तुम वाकई आज़ाद हो? हना ने घबराकर अपने हाथों की उंगलियां आपस में मसली, मगर वो खामोश रही। तुम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हो लड़की, जॉन ने सरगोशी के अंदाज में कहा। तुम्हें अपना हर छोटा बड़ा काम अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त की मर्ज़ी के मुताबिक करना होता है। इसकी इजाज़त लेकर कहीं जाती हो, हर काम इससे पूछ कर करती हो। क्या उसने जाने से पहले तुम्हें कभी बताया कि वो कहाँ जा रही हैं, या वापस आकर तुम्हें कभी बताया कि वो कहाँ से आ रही है? बल्कि सच्ची बात तो ये, उसने तुम्हें कभी इसे पूछने की हिम्मत भी नहीं की होगी। बस करो। हना झुंझलाकर खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ, उसने गुस्से से कांपते हुए कहा। जॉन हल्का सा मुस्कुराया और आराम से खड़ा हो गया। मेरा मकसद तुम्हें तुम्हारे दोस्त के खिलाफ करना नहीं, गुलाम, मेरा गुलाम, बस तुम्हें यह समझाना था कि तुम अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक हो, किसी की ग़ुलाम नहीं। अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर किसी को भी कभी मुकम्मल इख्तियार मत देना। वो हल्का सा इस खिड़की के पास झुका और वो चंबेली का फूल उसकी खिड़की के फ्रेम के दरमियान में रख दिया। ये तुम्हारे लिए, ये जितना मुरझाता है उतनी ही ज़्यादा खुशबू बखेरता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। जॉन ने चंद कदम पीछे हटाकर अपना चश्मा दुरुस्त किया। तुम समझदार हो। इतना कहकर वो पलटा और अपनी खिड़की की तरफ बढ़ गया। उसने रेलिंग का हैंडल पकड़ा, बिल्ली की तरफ फुर्ती से छलांग लगाकर ऊपर चढ़ा और अगली बालकनी में कूद गया। हना वही पत्थर की बनी खिड़की से उसे देखती रही। उसका मासूम सहन यहीं अटका हुआ था कि क्या इस खंबे जैसे लड़के ने इसे गुलूम कहकर पुकारा। वो जा चुका था, मगर अपने पीछे सवालात का एक तूफान छोड़ गया था। उसने एक नज़र एक सफ़ेद चंबेले के फूल पर डाली। चंद लम्हे उसे तकती रही, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसने उसे अपनी नाक के पास किया और एक लंबी सांस ली। वह इस वक्त कहाँ है? अचानक हना के ज़हन में एक सवाल उभरा। उसने वो फूल उठाकर अपनी डायरी के सफ़ात के दरमियान एहतियात से रखा और पलटकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। गुल आंटी काउंटर के पास मौजूद थी। आंटी, फतार कहाँ है, क्या आपको पता है? हन्ना ने करीब जाकर पूछा। पता नहीं बेटा, उसने कहा था कि थोड़ी देर तक आ जाएगी, मगर कहाँ जा रही है ये मुझे बताकर नहीं गई। गुल आंटी ने काउंटर की फाइल बंद करते हुए कहा। हना का दिल एक बार फिर बेचैन हो गया। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे, यहाँ पास सुपर मार्केट तक गई होगी, मैं बस अभी वापस आती हूँ, हना ने मुख्तसरन कहा और तेज़ी से शॉप से बाहर निकल गई। ध्यान से जाना बेटा, पीछे से गुल आंटी की आवाज़ आई। गली में कदम रखते ही उसने अपना हिजाब ज़रा दुरुस्त किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आज वह पहली बार फदार के बगैर अकेली निकली थी। उस वक्त उसकी अंदरूनी कैफियत इंतहाई अजीब और खौफ से भरी हुई थी। एक तरफ जहाँ उसके दिल में एक अनोखी सी आज़ादी का एहसास था, पहली बार किसी की इजाज़त के बगैर, किसी की निगरानी के बगैर वो अकेली चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जॉन की कही गई बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या वो वाकई फदार के साए तले एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रही है? क्या उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थी? इसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, कदमों में एक लर्जिश थी और इर्द गिर्द का माहौल उससे आज कुछ ज़्यादा ही गहरा और खौफनाक महसूस हो रहा था। मगर इन सब के बावजूद उसके अंदर छुपा हुआ वो नया तजस्सुस उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। वो आज खुद देखना चाहती थी कि आखिर फदार इतनी खामोशी से सबसे छुप कर कहाँ जाती है। हना चलती हुई सुपर मार्केट तक पहुंची, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने घबराकर 2 और दुकानें भी छान मारी, मगर फदार का कहीं नामो निशान नहीं था। उसका दिल अजीब तरह से सीने में धड़क रहा था।
सांसें ऊपर की ऊपर रुक रही थीं। अचानक वो एक गली के मोड़ पर मुड़ी तो उसे सामने एक जानी पहचानी दुकान दिखाई दी। वो पुराने बर्तनों की वही दुकान थी जहाँ वो अक्सर आती थी। उसने बेख्तियार नज़रें उठाकर सामने वाले पत्थर के ठेले पर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं बैठा था। उसके जहन में बार बार वो फिक्रा फ़कीर का गूंज रहा था, मगर वो शख्स इस वक्त कहाँ था। वो दुकान के करीब पहुंची जहाँ उम्र रसीदा दुकानदार और कुछ लोग खड़े थे। अंकल, उसने कांपती आवाज़ में पुकारा तो इन तीनों ने पलटकर उसे देखा। जी बेटा। अंकल, क्या आपने यहाँ एक आदमी को बैठे देखा है? मेरे ख्याल से वो कोई फ़कीर है और यहीं बैठा रहता है, उसने हिचकिचाकर पूछा। उन्होंने उसे बगैर देखा। हाँ बेटा, वो होता तो यहीं है, मगर शायद आज नहीं आया। हना ने मायूसी और अफसोस से इधर उधर देखा। बहुत शुक्रिया, उसने आहिस्तगी से कहा और गली से निकल आई। मगर गली का मोड़ काटते उसे शदीद एहसास हुआ जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा है। उसने घबरा कर रुककर कई दफ़ा मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो इस हद तक चल चुकी थी कि अब बुरी तरह से थक गई। अब वो और किस इलाके में खड़ी थी उसे खुद भी कुछ पता नहीं था। वो जिस गली में भी कदम रखती वो पहले से ज़्यादा अजनबी और तारीक मालूम होती। हना की सांसें तेज़ हो चुकी थी। वो बार बार अपने हाथ से चेहरे का पसीना साफ कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। फदार बिल्कुल ठीक कहती है, मुझे अकेले कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। वो बार बार खुद से यही बड़बड़ा रही थी। अचानक वो एक गली के कोने से निकली तो चलते चलते उसके कदम एक लम्हे के लिए ठहर गए। शाम के साए गहरे होकर अब मुकम्मल अंधेरा फैला रहे थे और सड़क पर लोगों की आमदरफ्त ना होने के बराबर थी। वह इस वक्त एक छोटे से पुराने पार्क के बाहर खड़ी थी। शायद ये इस मोहल्ले का कोई वीरान और पुराना पार्क था। वो पार्क खाली था, लेकिन उसके खुले हुए जंग आलूद दरवाजे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। इर्द गिर्द के घर भी काफ़ी फासले पर थे। हना ने लरसते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर गली में कोई नहीं था। एन इसी लम्हे पार्क के अंदर से एक होलनाक लर्ज़ाखेज़ आवाज़ गूंजी और इसके साथ ही दरख्तों पर बैठे परिंदे खौफ के मारे फिजा में उड़ गए। हना ने कांपते हाथों से पार्क का जंगालूद हल्का सा गेट खोला और अंदर कदम रख दिया। वो पार्क काफ़ी छोटा और घने तारीख दरख्तों से भरा हुआ था। वह बेख्तियार अंदर की तरफ बढ़ती चली गई। वो खौफनाक आवाज़ अब धीरे धीरे और ज़्यादा करीब और तेज़ होती जा रही थी, और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई खूंखार दरिंदा किसी जिंदा गोश्त को चबा रहा हो और उसकी जबड़ों से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ें आ रही हों। हना ने डरते डरते एक पुरानी लकड़ी के बेंच के करीब देखा। वहाँ अंधेरे में कोई मौजूद था, शायद कोई इंसान। तुम कौन हो? उसने लरज़ी और कांपती आवाज़ में पूछा। सामने ज़मीन पर इसके सामने घुटनों के बल झुकी हुई इस चीज़ ने बिजली की सी तेज़ी से पलट कर देखा। उसने जैसे ही हना की तरफ देखा, हना के हलक से एक इंतहाई शगाफ और दिल दहला देने वाली चीख निकल गई और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। सामने मौजूद वो हस्ती वो इंसान नहीं लग रही थी। उसके बाल चेहरे पर बुरी तरह बिखरे हुए थे। उसका पूरा चेहरा और जबड़े ताज़ा खून से तर थे और हाथों के नकीले दाखनों में गोश्त के खून आलूद लोथड़े फंसे हुए थे। उसने हना को देखा और हंस पड़ी। तुम आ गई हो? उसने हंसकर कहा, मुस्किया, मगर उसकी वो आवाज़ इंतहाई वहशतनाक थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और रूह उसके अंदर से बोल रहा हो। फदार! हना खौफ के मारे चीख उठी। वो ज़मीन पर घुटनों के बल झुकी हुई थी और उसके सामने एक मुर्दा इंसान पड़ा था जिसका गला और सीना चेहरा वो बुरी तरह नोच चुकी थी और अब वो उसके गोश्त को खा रही थी। उसने कहा था ना कि मुझे ख़त्म कर डालेगा। इसका ख़ात्मा तो बहुत जल्द होगा, मगर क्या ये मुझे ख़त्म कर सकेगा? वो हंसते हुए पागलों की तरह दोहराने लगी। फदार, तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? तुम आखिर हो क्या? हना हकलाकर रोते हुए पीछे हटने लगी। फदार एक ही छलांग में ज़मीन से उठी और बिजली की तेज़ी से हना की जानिब लपकी। उसने बढ़कर हना के दोनों बाजू अपने आहनी पंजों से मजबूती से जकड़ लिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊँ? क्या तुम चाहती हो कि मेरा ये वजूद एक बार फिर कुचल दिया जाए? बताओ हना, क्या तुम यही चाहती हो? वो पलक झपकते ही हना के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई और करीब आते उसके वजूद से इंसानी खून की वो गलीज़ बू इतनी तेज़ और वहशतनाक अंदाज में टकराई कि हना की चीखें आसमान को चीरने लगी। फदार ने हना को धक्का दिया। वो लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिरने ही वाले थे कि दरवाजे की ओर से निकलते हुए एक मजबूत वजूद ने उसे पलक झपकते अपनी बाहों में थाम लिया। तुम कौन हो? तुम क्या चीज़ हो? तुमने इस आदमी को तुमने क्या किया है? हना ने रोते हुए ऊपर की जानिब देखते हुए चीख कहा। सामने इसे थामने वाला जॉन था। फदार इस वक्त पागलों की तरह बुलंद आवाज़ में कहकहे लगा रही थी और उसकी वो हंसी इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि कानों के पर्दे फाड़ दे। वो आगे बढ़ी। तुम फिर आगे हो? लगता है आज मेरा पेट अच्छे से भर जाएगा। तुम बहुत लजीज लगते हो मुझे।
اس نے اپنے خون آلود ہونٹوں پر زبان پھیری اور چند قدم آگے بڑھی ہی کہ جان نے بلند آواز میں سورۃ الفلق کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ان کلمات کی آواز سنتے فدار ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹی۔ دور رہو اس سے، اگر تم نے اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تم شیطان اور شیطانوں کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ دور ہٹو۔ جان نے اپنی پوری قوت سے چلاتے ایک بار پھر آیت کا ورد کیا۔ خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ فدار نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ہولناک چیخ ماری۔ ارد گرد کے درخت تیز ہوا کی وجہ سے بری طرح ہل رہے تھے۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ہوائیں خوفناک شور مچا رہی تھیں۔ ہنا مسلسل رو رہی تھی، اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ فدار تم آخر کیا ہو؟ خاموش، فدار نے اس بلند آواز میں کہا، درندوں کی سی دھاڑ کے ساتھ کہا کہ ہنا لرز کر پیچھے ہٹی اور روتی ہوئی جان کے مضبوط حصار میں مکمل طور پر دھنستی چلی گئی۔ جان مسلسل بلند آواز میں آیات پڑھ رہا تھا اور فدار اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے درد سے چنگھاڑتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ ان سے کافی فاصلے پر جا چکی تھی۔ جان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہنا کو جھک کر اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے پارک کے گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے چھوڑ دو، فدار پاگلوں کی طرح چلائی۔ اسے چھوڑ دو، وہ میری ہے، صرف میری ہے۔ اس کی وہ وحشت ناک دھاڑیں جان کے کانوں کے پردے چیرتی ہوئی گزر رہی تھی اور وہ ہنا کو اٹھائے تقریباً بھاگتا ہوا گلی کی طرف نکل گیا۔ وہ ہانپتا ہوا اپنی گلی میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا تعاقب کرتی ہوئی آ رہی۔ بابا، بابا، جان نے خوف سے چیخ کر پکارا۔ بابا مدد کریں۔ اس کی بلند آوازیں سن کے گھر کے اندر سے ایک عمر رسیدہ باوقار شخص باہر نکلے اور انہوں نے گھبرا کر جان کو ہنا سمیت شاپ کے اندر داخل ہونے دیکھا۔ آنٹی، گھر کا دروازہ بند کر دیں، فوراً بند کر دیں، جان نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بیٹا، اس سے کیا ہوا ہے؟ تم دونوں ٹھیک تو ہو نا؟ کل آنٹی نے شدید فکر سے پوچھا۔ دروازہ بند کر دیں، جلدی کریں، جان نے چیخ کر کہا۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح شاپ کے شیشے دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس وقت اس کے پاس نہ اینک تھی اور نہ ہی انسانی صورت باقی رہی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا، منہ سے لجلجا مادہ ٹپک رہا تھا اور ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن خوفناک حد تک نوکیلے اور لمبے ہو چکے تھے۔ وہ میری ہے، فدار نے ایک وحشیانہ چیخ ماری۔ اگر تم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں تم سب کا نام و نشان اس زمین سے مٹا دوں گا۔ گل آنٹی نے خوف کے مارے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا خدا، ان کے منہ سے ایک بے اختیار خوفناک چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے شاپ کے دروازے سے وہ شخص اندر داخل ہوا۔ فدار جان پر چھپٹنے ہی والی تھی کہ جان نے ہنا کو اپنے مضبوط حصار میں چھپائے رکھا۔ اسے میرے حوالے کر دو، فدار نے اپنا خوفناک پنجہ ہوا میں لہرایا اور جان کی گردن پر وار کیا۔ وہ درد سے چلایا، مگر اس نے ہنا کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا اور زیادہ تنگ کر لیا۔ اچانک ہی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے یلماز صاحب نے کچھ انتہائی پرجلال قرآنی الفاظ بلند آواز میں بولنے شروع کیے۔ الفاظ کا نکلنا تھا کہ فدار کے اندر کا شیطانی وجود جیسے تڑپ اٹھا۔ وہ ایک دم گھٹنوں کے بل زمین پر آ بیٹھی۔ اس نے غصے اور تکلیف سے پلٹ کر اس بوڑھے آدمی کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی۔ اس کی وہ خوفناک چیخیں پورے شاپ میں گونج اٹھی۔ یلماز صاحب جیسے جیسے تلاوت کرتے ہوئے اس کے قریب آ رہے تھے، فدار درد سے زمین پر جھکتی جا رہی تھی اور اس کے منہ سے پاگلوں کی سی چیخیں نکل رہی تھیں۔ گل آنٹی نے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر جان کو پکڑا اور تیز سے اپنا اسکارف اتار کر اس کے گلے کے کٹاؤ کے گرد مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ خون رک سکے۔ ہنا مکمل طور پر بے سدھ ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں سے جیسے طاقت ہی نکل گئی ہو۔ وہ جان کے کندھے پر ڈھلکتی جا رہی تھی۔ اس آدمی کے منہ سے نکلنے والے ان بابرکت الفاظ کے اثر سے فدار کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کوئی طاقتور شیطان اللہ کے نور کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب یلماز صاحب کی آواز مزید بلند اور روبدار ہوئی تو فدار کے ہاتھ بے جان ہو کر لٹک گئے۔ اس کی انگلیاں کھل گئی اور وہ لمحے بھر میں نیم بہوش ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ یلماز صاحب فوراً بھاگ کر اس کے قریب آئے، گھٹنوں کے بل جھکے۔ انہوں نے فدار کا چہرہ صاف کیا، اسے سیدھا کیا، انتہائی غور سے اس کی نبض اور پیشانی کو جانچا۔ عفریت، یلماز صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس پر ایک بدترین عفریت کا سایہ ہے، وہ کوئی عام یا کمزور نہیں، بہت طاقتور اور بہت خطرناک ہے۔ گل آنٹی اور ہنا کا خوف سے برا حال ہو چکا تھا۔ ہنا تو مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ فکر نہ کریں، آپ یہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ یلماز صاحب نے فدار کے بے جان جسم کو اٹھایا اور فوراً اندر والے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ لوگ بس مجھے 5 منٹ دیں، اس کے بعد سب اندر آ جانا۔ ان کے اندر جانے کے بعد جان نے اپنے بازو ڈھیلے کیے اور ہنا کو دیکھا۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ بیٹا تم زخمی ہو اور مجھے دیکھنے دو۔ گل آنٹی نے پریشانی سے اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر جان نے روک دیا اور خود سیدھا ہو کر ہنا کو سہارا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟
تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے ہنا کا چہرہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ مگر وہ سن کہاں رہی تھی، وہ تو بس اپنی پھٹی پھٹی اور خالی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظر اچانک جان کے گلے پر لگی اسکارف پر پڑی جہاں سے خون رس رہا تھا۔ خون؟ اس خون کی تیز مہک ہنا کے لیے برداشت کرنا محال ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتا ہوا اپنا ہاتھ بڑھایا اور جان کے زخمی گلے کو چھوا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پوری طرح سے بند ہو گئیں اور وہ اپنا توازن کھوتی ہوئی سیدھا جان کی جانب گر گئی۔ جان نے فوراً سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ پانی، آنٹی جلدی سے پانی لے کر آئیں۔ گل آنٹی گھبرا کر میز کی طرف دوڑی، گلاس اٹھایا اور ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہنا مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ جان نے تکلیف سے اپنا ہاتھ اپنی زخمی گردن پر رکھا۔ جان بیٹا، آخر کیا ہے یہ سب؟ فدار کے ساتھ کب سے؟ اور یہ سب کیسے ہو گیا؟ گل آنٹی نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جان نے درد سے کراہتے انہیں دیکھا۔ بہت طاقتور ہے وہ آنٹی، اور یہ بہت کمزور ہے۔ وہ ہمیشہ سے کمزور اور معصومیت کو ہی اپنا شکار بناتا ہے۔ مگر آپ پریشان نہ ہو، بابا سب ٹھیک کر دیں گے۔ اس نے ایک بار پھر درد سے اپنی گردن کو چھوا۔ یا اللہ خیر! گل آنٹی کا ڈر کے مارے چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ عین اسی لمحے اندر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور یلماز صاحب باہر نکلے۔ فی الحال کے لیے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ یہ دھیان رہے کہ اس کے گلے میں جو تعویذ ہے وہ کسی بھی قیمت پر اترنا نہیں چاہیے، یلماز صاحب نے انتہائی تاکید سے کہا۔ جان نے بے ہوش پڑی ہنا کو احتیاط سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ گل آنٹی اور باقی سبھی فوراً ان کے پیچھے اندر گئے۔ بابا وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ جان کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے بیٹا، ہم سب اس کے ساتھ ہیں، تم بالکل پریشان مت ہو، یلماز صاحب نے تسلی دیتے کہا۔ مگر جان کی نگاہیں صرف اور صرف ہنا پر جمی تھیں۔ وہ اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ہولناک جنگل میں پھنس چکی ہے، ایک ایسا جنگل جہاں کا راستہ موت کے دہانے اور جہنم کی آگ سے ہو کر گزرتا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ کمرے میں اداسی اور خوف کا پہرا تھا۔ فدار ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ اور چہرہ ہنوز سوکھے ہوئے خون سے لت پت تھے۔ ہنا سہم کر گل آنٹی کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی اور اس کی نگاہیں مسلسل فدار کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر فدار کو لے کر عجیب سا خوف رچ بس گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ کیا تم اس کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں جانتی تھی ہنا؟ گل آنٹی نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ ہنا نے لرزتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے حلق میں جیسے الفاظ پھنس کر رہ گئے تھے۔ وہ تو ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہی تھی، تو پھر میں کیسے نہ جان پائی اسے؟ آخر کیسے؟ ہنا کی خالی آنکھیں فدار کے ان خون آلود ہاتھوں پر ٹک گئی تھیں۔ اسے نہ جانے کتنے ہی بے گناہ لوگوں کا اس طرح برا حشر کیا ہوگا، نہ جانے کتنے۔ یہی وحشتناک خیال اس کے ذہن کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی خوف کے عالم میں اس کے قریب بیٹھی تھی کہ فدار کے وجود میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے کراتے ہوئے دھیرے سے اپنی پلکیں وانکی اور آنکھیں کھول دی۔ ہنا خوف کے مارے ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ فدار نے مدھم اور کھوئی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر اس کی نظر سامنے سہم کر کھڑی ہنا پر پڑی۔ اس کے خشک اور بے جان ہونٹوں پر ہلکی سی حرکت ہوئی۔ ہنا! اس نے انتہائی آہستگی سے پکارا اور اپنا ایک ہاتھ کمزوری سے اس کی جانب بڑھایا، مگر ہنا خوف کے مارے مزید پیچھے ہوئی اور گل آنٹی کے بازو سے اور زیادہ مضبوطی سے لپٹ گئی۔ فدار بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ گل آنٹی نے اپنے اندر کا سارا حوصلہ مجتمع کرتے انتہائی نرمی سے پوچھا۔ فدار نے دھیرے سے اٹھ کر بستر پر ٹیک لگائی اور بیٹھ گئی۔ ہنا کی خوفزدہ نظریں ایک بار پھر فدار کے گلے میں جھولتے ہوئے اس تعویذ پر ٹک گئی۔ ہنا تم… وہ بیڈ سے نیچے اتری اور لڑکھڑاتے اس کے قریب آئی۔ تم ٹھیک ہو نا ہنا؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ پلک جھپکنے کی تیزی سے بڑھ کر ہنا کے بالکل قریب آ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ گل آنٹی نے فوراً آگے بڑھ کر ہنا کو اپنے حصار میں لینا چاہا، جبکہ ہنا نے ایک چیخ کے ساتھ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ فدار وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل رک گئی۔ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر ہنا کی ہاتھ کی پشت پر دیکھی، جہاں اس کے اپنے ہی نوکیلے ناخنوں کی گہری سرخ لکیریں بن گئی تھیں اور ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ فدار نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے آگے بڑھ کر ہنا کا وہ ہاتھ اپنی ہتھیلی میں تھامنا چاہا۔ فدار! ہنا نے کانپتی ہوئی لرزتی آواز میں پکارا۔ فدار نے گہری سانس لی، پھر گل آنٹی کی طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں پلیز۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ ہنا نے خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے گل آنٹی کی طرف جیسے کہہ رہی ہو مجھے اکیلا یہاں مت چھوڑے، مگر گل آنٹی آہستہ سے اٹھی، دیوار کا سہارا لیتے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ ہلکا سا بھڑکا دیا۔
کمرے میں اب وہ صرف دونوں تھی۔ فدار ہنا کے سامنے ویسے ہی زمین پر گھٹنوں کے بل جھکی بیٹھی تھی اور ہنا کا پورا جسم خوف اور صدمے سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈرو مت ہنا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، فدار نے انتہائی نرمی ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور آہستہ سے ایک بار پھر اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہنا ٹکٹکی باندھے اسے ہی بس دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جم سے گئے تھے۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا فدار؟ ہنا نے بمشکل ہمت کر کے پوچھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، بس تمہیں اس طریقے سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ ہنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فدار نے آگے بڑھ کر اپنے اسی خون آلود ہاتھ سے اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسو پہنچے۔ مجھے معاف کر دو، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی، خدا کی قسم میں خود اس عذاب سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ تم کون ہو فدار؟ حقیقت میں تم ہو کیا؟ فدار چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی نگاہیں زمین پر گڑ گئیں۔ کون ہو تم؟ اور تمہارا اصل نام کیا ہے؟ تم میرے پاس کیوں آئی تھی؟ تمہیں آخر مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا، جبکہ فدار خاموش بیٹھی بس پتھر کی مورت بنی اسے تک رہی تھی۔ میرا نام فیام ہے، فدار نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہنا کی روتی ہوئی ہچکیاں ایک لمحے کے لیے تھم گئیں۔ فدار نے اپنے دونوں ہانپتے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جن پر اب خون کے دھبے کالے پڑ کر سوکھ چکے تھے۔ یہ سب جو تم دیکھتی ہو یہ میں نہیں ہوں ہنا، اس نے انتہائی دکھ اور بے بسی سے کہا۔ ہنا کے ہاتھوں پر اس کی گرفت مزید تنگ ہو گئی۔ وہ مجھے مجبور کرتا ہے، میری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مجھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ میں خدا کی قسم یہ سب کچھ ہرگز نہیں چاہتی۔ اس نے شرمندگی سے اپنی گردن جھکا دی۔ وہ کون ہے؟ اور وہ تم میں کیسے؟ ہنا کے منہ سے الفاظ مشکل سے نکل رہے تھے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فدار نے اپنی گردن اٹھا کر ایک بار پھر ہنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی ہم ہی جیسا ہے، بالکل ہم جیسا۔ یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس گھر کے تہہ خانے میں مجھے بند رکھا گیا تھا؟ ہنا نے اسے بغور خوف سے سہمے ہوئے دیکھا اور اس بات میں آہستہ سے سر ہلایا۔ میں وہاں اکیلی نہیں تھی، اس تہہ خانے کی ان اندھیری دیواروں کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا، کوئی ایسا جس کے ساتھ اس دنیا نے گھناؤنی زیادتی کی تھی۔ انہوں نے اسے بے دردی سے مار ڈالا، اس کی معصومیت کا استحصال کیا، اسے تڑپایا اور پھر اسے وہیں قید کر ڈالا۔ وہ بس آزادی چاہتا تھا، اور میں بھی تو بس اسی قید سے نکل کر آزادی ہی چاہتی تھی۔ فدار نے ایک دردناک اور لمبی آہ بھری۔ ہنا سانس روک کے دل تھامے اسے سن رہی تھی۔ مگر اب وہ صرف آزادی نہیں چاہتا، وہ اس اندھیرے کے بدلے مجھے مکمل طور پر اپنے بس میں کر چکا ہے، اور وہ اب مجھے مجبور کرتا ہے ہر اس خون خرابے پر جو تم دیکھتی ہو۔ فدار کی گردن ایک بار پھر جھک گئی تھی۔ ہنا نے انجانے میں اپنے ہاتھ کے پشت پر فدار کا گرتا ہوا آنسو محسوس کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے فدار کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس کا چہرہ ایک عجیب سی ہولناک سنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہنا نے اپنی زندگی میں کبھی فدار کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ معصوم تھا ہنا، مگر اب نہیں ہے۔ فدار کے ہاتھ اس قدر شدید کپکپا رہے تھے کہ اس کے لیے خود کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ ہنا نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے۔ تو پھر وہ آخر تم سے کیا چاہتا ہے؟ انتقام۔ فدار نے سرخ ہوئی آنکھیں اٹھا کر ہنا کو دیکھا۔ وہ ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا تھا۔ وہ اس دنیا سے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر اب وہ فدار کی اچانک آواز رک گئی۔ مگر کیا فدار آگے بولو نا، جواب دو مجھے۔ ہنا خوف کے مارے حواس باختہ ہو چکی تھی۔ فدار نے اپنا چہرہ ہنا کے کندھے پر گرا دیا۔ وہ اب تم سے جڑ چکا ہے ہنا، اس کی ہوس اور اس کی نظر اب تم پر ہے۔ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس گھر کو، ہم سب کو، سب کچھ برباد کر دے گا، سب کچھ راکھ کر دے گا۔ فدار نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا سر ہنا کی گود میں گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ مجھے بچا لو ہنا، خدا را مجھے اس سے بچا لو، مجھے اب اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا، بچا لو مجھے۔ ہنا کے ہاتھ پر یکسر سن ہو چکے تھے، اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی کی آخری حدوں پر کھڑی فدار کو دیکھ رہی تھی، جو اب اس کی گود میں سسک کر اپنی تباہی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ہنا، بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بچا لو خدا را۔ فدار کے منہ سے نکلنے والی وہ دل چیر دینے والی ہچکیاں ہنا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ دروازے کی اوٹ میں اندھیرے میں کھڑی گل آنٹی کا چہرہ آنسوؤں سے مکمل طور پر تر ہو چکا تھا۔ ان کے سامنے کا وہ منظر
وہ ماضی کا عذابناک منظر جو فدار کی زبان سے ادا ہونے والے ان الفاظ کے ساتھ دوبارہ سے زندہ ہو گیا تھا۔ مجھے بچا لو۔ وہ الفاظ گنڈی کے کانوں میں گونجتے ہوئے ان کے نہ سننے کی حس کو جیسے سن کرتے جا رہے تھے۔ ان کے خیالات کی سوئیاں پیچھے، بہت پیچھے، کہیں دور ماضی کی گہرائیوں میں کسی پرانی ناسور بن جانے والی تقریب کی طرح تیز تیز چلنے لگی تھی۔ وہ وقت جس کا بوجھ وہ آج تک اپنے کمزور اور تھکے ہوئے کندھوں پر اٹھائے اس دنیا میں جی رہی تھی۔ وہ وقت تکلیف دہ تھا، حد درجہ دردناک۔ استنبول مرکزی یونیورسٹی کے ہال سے نکلتے وقت وہ بے حد خوش تھی۔ سر پر شالنما حجاب سجا تھا، کندھے پر کتابوں سے بھرا بیگ لٹک رہا تھا اور اس کی آخری کلاس بھی اختتام کو پہنچی تھی۔ مگر اس کی اس خوشی کی وجہ صرف کلاس کا ختم ہونے نہیں تھا، بلکہ کوئی اور ہی بات ہے جو اس کے دل کو اندر سے مہکا رہی تھی۔ وہ تیزی سے یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر نکلی۔ ارے گل رکو، تم ہمارے ساتھ فن فیئر پر نہیں چل رہی کیا؟ پیچھے سے اس کی ایک دوست کی آواز آئی۔ نہیں، میں نہیں چل رہی، مجھے کہیں اور ضروری کام سے جانا ہے، تم لوگ مزے کرو۔ اس نے مڑ کر ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھر سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور اگلی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مرحبا میڈم، کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ اسپانجی لے چلے انکل، اس نے مسکرا کر کہا اور اپنا بیگ گود میں رکھ لیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد جب اس کی منزل قریب آئی تو اس نے اپنے بیگ کی زپ کھولی، ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا اور اپنا چہرہ دیکھا، حجاب کو ہلکا سا درست کیا، ایک گہری سانس لی اور کرائے کے پیسے دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اسپانجی کے کشادہ گیٹ پر اس وقت طلبات کا خاصا رش تھا۔ وہ انہی کے ساتھ قدم اٹھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی، تیزی سے اس راستے پر بڑے آڈیٹوریم کی طرف جانے لگی جس سے وہ بخوبی واقف تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے آڈیٹوریم کے گیٹ کی پچھلی جانب پہنچی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کا دل کسی ڈھول کی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گلاس کا دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا۔ اس نے رک کر ایک نظر پیچھے دیکھا۔ یہ سینئرز کا ڈپارٹمنٹ تھا اور وہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹس موجود نہیں تھے۔ اس نے اپنے کپ کپاتے دل کے ساتھ دروازہ ذرا سا دھکیلا اور سامنے بینچ کے حصار پر بیٹھے اس شخص کو دیکھتے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مزید گہری ہوتی چلی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اس نے ذرا مزید اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کے عین سامنے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے اس شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے لمبے بھورے بال شانوں پر خوبصورتی سے بکھرے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ اس شخص کے ہاتھوں کی گرفت میں تھے جو لگاتار جھک کر ان سے دھیمے دھیمے لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ گل کے قدم دروازے کے بیچوں بیچ جم چکے تھے۔ چند لمحوں پہلے اس کے چہرے پر جو اوپر امید اور پیاری سی مسکان سجی تھی وہ ایک ہی لمحے میں جیسے کہیں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے اپنے ایک ہاتھ سے اس لڑکی کے شانے پر بکھرے بالوں کی لٹ کو اٹھایا اور بے حد محبت سے اپنے لبوں سے لگایا۔ گل نے شدت ضبط سے سختی سے اپنی آنکھیں بند میچ لیں۔ اس کا ضبط درونی رد عمل خوفناک حد تک تلخ تھا۔ غصے اور نفرت کا ایک طوفان اس کے سینے میں اٹھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہیں سب کچھ جلا کر خاک استر کر دے، مگر اس نے اپنے ہونٹ اتنے زور سے بھینچ رکھے تھے کہ ایک سسکی تک باہر نہ آئے۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، رگیں تن چکی تھیں، مگر باہر سے وہ بالکل پتھر کی مور بنی کھڑی رہی، کچھ بھی ظاہر کیے بغیر۔ چند لمحے وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی، مگر اب اس کے لیے سامنے کا منظر ایک سیکنڈ بھی دیکھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ پلٹی اور خاموشی سے واپس مڑی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اس کے شانے پر لپٹا ہوا بھاری بیگ ہلکا سا پھسلا اور دھڑام سے زمین پر آ گرا، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چلتی گئی اور ہر چلتے قدم کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بے قابو ہو کر اس کا پورا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس کے قدم گھسیٹتے ہوئے آخر کار اپنے گھر کے دروازے کے باہر آ رکی۔ اس نے ایک سرد نظر اندر داخل ہوتے ہی ڈالی۔ آ گئی تمہارا تو آج فیئر ویل تھا نا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ ملائکہ نے بے توجہی سے سر اٹھا کر پوچھا۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بالکل خاموش رہی اور پتھرائی ہوئی نظروں سے گزر کر سیدھا گھر کے اندر چلی گئی۔ مگر کاؤنٹر پر کھڑی ملائکہ نے اسے بغور جاتے ہوئے دیکھا اور وہ اس کی اچانک خاموشی اور آنکھوں کی نمی کی وجہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا حجاب سر سے اتارا اور اپنے لمبے بال کھول دیے، اس کے بعد کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ کیا کمی تھی اس میں؟ وہ بس آئینے میں بار بار وہی کمی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں کمی اس کے چہرے کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی قسمت میں تھی۔ اس نے جھپٹ کر اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر پر کال ملا دی۔ چند لمحے انتہائی سرد لہجے میں بات کرنے کے بعد اس نے فون کاٹا، اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے شاپ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ گل، کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ بابا بس آنے ہی والے ہیں گھر، اگر انہوں نے تمہیں اس وقت باہر دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ملائکہ نے شاپ کے دروازے پر رکتے ہوئے گھبرا کر پکارا، مگر گل اس کی بات کو مکمل طور پر انسنی کرتی باہر نکل چکی۔
یہ لڑکی بھی نا ہمیشہ مار پڑوانے والے کام کرتی ہے. بابا آئیں گے تو جان سے مار دیں گے. ملائکہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے شدید پریشانی سے کہا. میں سنبھال لوں گا تمہارے بابا کو. اچانک پیچھے سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھری. ملائکہ چونک کر پڑتی. وہ شاپ کے دروازے کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا. اس نے فوراً آگے بڑھ کر ملائکہ کا بازو پکڑا اور کھینچ کر شاپ کے اندر کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا. تم پاگل ہو کیا داؤد؟ کتنی دفعہ کہا اس طرح دکان پر مت آیا کرو. جانتے ہو نا بابا کو. اگر انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو؟ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا. سامنے کھڑا وہ پرکشش بھرپور مرد اسے اس طرح گھبرائے ہوئے دیکھ کر محبت اور بے پرواہی سے مسکرا دیا. اتنی ہی فکر ہے میری تو کیوں بھاگتی ہو مجھ سے؟ کتنی دفعہ کہا ہے بس ایک دفعہ میرا یہ ہاتھ تھام لو. اس جہنم سے نکال کر ملکہ بنا کر رکھوں گا تمہیں. اس نے جھک کر نرمی سے کہا. ملائکہ اسے بغور دیکھ رہی تھی. چہرے پر ہلکی سی شوخی تھی مگر آنکھوں میں گہرا خوف اور جھجک. فطرت سے مجبور. پھر سے شروع ہو گئے تم. اس نے ہلکا سا منہ بنا کر دوسری طرف منہ موڑ لیا. گل پھر باہر چلی گئی ہے. بابا کے گھر آنے سے پہلے اگر وہ واپس نہ آئی تو وہ ہم سب کو نہیں چھوڑیں گے. ملائکہ نے بے چینی سے انگلیاں مس لیں. ایک بار ہاتھ تو لگا کر دیکھنے دو اسے. ٹکڑے کر دوں گا اس کے. داؤد کے لہجے میں ایک سرد اور خطرناک سا عزم تھا. کچھ تو حیا کرو. وہ میرا باپ ہے. ملائکہ نے پلٹ کر اس کو خفا ہو کر دیکھا. حیائی تو کر رہا ہوں محترمہ. تمہارا باپ نہ ہوتا نا وہ تو اب تک اس کے وجود کے ٹکڑے تل کر کھا چکا ہوتا میں. اس نے لاپرواہی سے کہا. ملائکہ نے گہری اور ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو داؤد مسکرایا اور اپنی جیب سے فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا. ملائکہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے دبی دبی سانس کے ساتھ وہ پھول تھام لیا. وہ ذرا سا اس کی جانب جھکا اور چند لمحوں کے لیے ملائکہ کو اپنے داہنے رخسار پر وہ دہکتے لب محسوس ہوئے. وہ سہم سی گئی تھی. مقابل وجود سے اڑتی وہ مسحور کن خوشبو اس کا رہا ضبط بھی توڑ پھوڑ کر رہی تھی. نظریں تو نہ جھکایا کرو. مجھے دیکھنے دو یہ حیا. مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھ سے شرماتی ہو. اسے نرمی سے ایک بازو اس کی کمر پر رکھا اور چند قدم کھسک کر اس کے قریب ہوئی تھی. کوئی دیکھ نہیں کہا. اس نے بمشکل کہا. خوبصورت جوڑا ہر کوئی نظر بھر کر دیکھتا ہے. اس نے بلا تمہید کہا. ملائکہ کا سانس گزرتا ہر لمحہ تیز ہوتا جا رہا تھا مگر وہ خود کو اس سے دور نہیں کر پا رہی تھی. کرتی بھی کیسے؟ وہ داؤد علی خان کے حصار میں کھڑی تھی جہاں اس کی دنیا کا حالہ تمام ہوتا تھا. ابھی وہ دونوں اس لمحے میں گم تھے کہ شاپ کے باہر سے ایک جانی پہچانی گاڑی کے ہارن کی آواز ابھری. وہ اس کے باپ کی گاڑی تھی. بابا آ گئے. مر گئے آج تو ہم. پکے مر گئے. نکلو یہاں سے, جلدی نکلو. اس نے داؤد کو کندھوں سے دھکا دے کر پیچھے کیا. اس طرف سے نکلو, جلدی کرو. اس نے داؤد کو کچن کے ساتھ بنی ہوئی چھوٹی کھڑکی کی جانب دھکیلا. وہ مسلسل ہنس رہا تھا اس کی جلد بازی پر. وہ ہمیشہ ہی ایسے کیا کرتی تھی. داؤد کھڑکی کے پاس جا کر رکا, پلٹ کر اس خوفزدہ لڑکی کو دیکھا اور مسکرایا. سینیٹر مشکم, اس نے بےحد محبت سے کہا. وہ بے ساختہ مسکرا دی. ملائکہ نے ایک زوردار دھکا دیا تو وہ چھلانگ لگا کر کھڑکی سے نیچے کود گیا. اس نے جھپٹ کر کھڑکی بند کر بھاگ کر کچن میں داخل ہو گئی. دل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا. ملائکہ, باہر سے باپ کی گرجدار آواز گونجی. جی بابا. وہ اپنے سر کا حجاب جلدی سے درست کرتی کچن سے باہر نکلی. گل کہاں ہے؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی وہ؟ اس کے باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. ملائکہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مروڑی. وہ بابا, آج اس کا فیئر ویل تھا نا, شاید اسی وجہ سے دوستوں کے ساتھ کہیں رک گئی ہوگی. آتی ہوگی. اس کے باپ نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی کین زمین پر دے ماری جو زوردار دھماکے سے ٹوٹی. ہر دفعہ سمجھائے سوارا کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرو, مگر نہیں, یہ سب تمہاری دی گئی جھوٹ کا نتیجہ ہے. تمہاری ہی ضد کی وجہ سے وہ اتنی سرکش اور آزاد ہو گئی. اس نے جھپٹ کر ملائکہ کو ایک دھکا مارا. وہ لڑکھڑاتی ہوئی سامنے والی دیوار سے جا لگی. فون کرو اسے اور خود نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ ابھی کے ابھی. وہ غصے سے دھاڑتا ہوا شاپ کی طرف بڑھ گیا. کتوں کی طرح کام کرو سارا دن, کتوں کی طرح. اس اولاد کی عیاشیوں کے دی, ہڈ حرام کہیں کی, پاؤں پر پانی تک نہیں پڑنے دیتی. اس کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں. ملائکہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لی. یہ لڑکی ایک دن مجھے مار کر ہی مانے گی. وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئی. مجھے پیسے نہیں چاہیے, بس اس لڑکی کو میرے راستے سے ہٹا دو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ابراہیم کی زندگی سے دور کر دو. چاہے زندہ رکھو یا ختم کر دو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. سامنے صوفے پر بیٹھے خطرناک اور اثر رسوخ والے آدمی نے سگار کا کش سلگاتے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ تھی. تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا کہ ابراہیم کا اس لڑکی سے تعلق کتنا گہرا ہے.
وہ اسے اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دے گا۔ گل نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو پھر اسے مجبور کرو، تڑپاؤ۔ تم تو اس کالے دھندے اور مجرمانہ کھیلوں سے ماہر ہونا۔ تمہارا نام پورے شہر میں چلتا ہے۔ کیا تم ایک عام سی لڑکی کو قابو میں نہیں کر سکتے؟ ابراہیم کو میں خود سنبھال لوں گی، تم بس اس لڑکی کو اٹھا لو اور ہمیشہ کے لیے غائب کر دو۔ اس نے ایک حتمی حکم صادر کیا اور پلٹ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بدلے میں مجھے تمہاری بہن چاہیے۔ گل کے قدم اس قدر بھاری اور گھناؤنی آواز پر وہیں رک گئے۔ اس نے سکتہ کی حالت میں پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک انتہائی گھنونی اور ہوسناک مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے پسند ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، بس بدلے میں ملائکہ کو میرے حوالے کر دو۔ گل کا خون ایک لمحے کے لیے جم گیا۔ چند لمحے وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے لب بھیجے، ایک سرد اور بے حس نظر اس آدمی پر ڈالی اور طنزیہ طور پر مسکرا دی۔ بابا کو رقم دکھاؤ، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا اور پلٹ کر اس تاریک حال سے باہر نکل گئی۔ پیچھے بیٹھا وہ شخص ہنس پڑا۔ اس کی وہ طنزیہ اور شیطانی ہنسی پورے حال کے اندھیرے میں گونج رہی تھی۔ دیوار کی اوٹ سے لگی وہ عمر رسیدہ خاتون پتھر کی مورت بنی پڑی تھی۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ الفاظ صنم کے تھے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کا بل بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے بچا لو گل۔ مگر وہ اسے بچا نہیں پائی تھی۔ آئر گل نے شدت درد سے کانپتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور جبڑے زور سے بھینچ لیے۔ کاش کہ وہ وقت ایک بار پلٹ کر آ جاتا۔ کاش میں ابراہیم کو صنم کی ہتھیلی پر لا کے رکھ دیتی۔ میں اسے بچا لیتی۔ کاش۔ اس کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا وجود مزید بوجھ نہ سہار سکا اور وہ دھیرے دھیرے زمین پر دھستی چلی گئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کے جبڑے اور حواس سن ہوتے جا رہے تھے۔ وہ وقت، وہ تاریک اور بھیانک ماضی ایسا تھا جسے نہ تو وہ کبھی بھلا سکتی تھی اور نہ ہی چاہ کر بھی اسے واپس لا کر بدل سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا گھنونا اور سیاہ کام نہیں کیا تھا۔ صنم کو برباد کرنے کے لیے اس نے اپنی ہی سگی بہن ملائکہ تک کو داؤ پر لگا دیا۔ وہی بہن جو اس پر اپنی جان وارتی تھی، جو ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر کھڑی رہتی تھی۔ ملائکہ کا معصوم بیٹا اس وقت محض 5 سال کا تھا، مگر گل کے دل میں پلنے والے غصے، حسد اور انتقام کی اس وحشیانہ آگ نے اس کا ضمیر اور نفس چھین لیا تھا۔ ملائکہ کی ہلاکت اور بربادی میں براہ راست سب سے بڑا ہاتھ اسی آئر گل کا ہی تو تھا۔ اور صرف ملائکہ ہی نہیں، صنم کو تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا تھا، اسی شخص کے ہاتھوں جس نے اس کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، جس کے عشق میں صنم نے اپنی پوری دنیا لٹا دی تھی۔ نفرت، غلط فہمی اور اندھی ہوس نے گل کو مکمل طور پر اندھا اور بہرا کر دیا تھا، مگر قسمت، تقدیر نے بھی ان کے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیلا کہ انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جس شخص کے لیے اس نے ان گنت زندگیاں برباد کی، اپنےوں کا لہو بہایا، اسی شخص نے بڑی محفل میں سب کے سامنے اسے کردار کی ناقص قرار دے دیا تھا۔ گل کی لرزتی ہوئی نگاہوں کے سامنے اس امام مسجد کا حال گھوم گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی کی آخری دھندلی اور شرمناک یاد تھی۔ وہ سفید جوڑے میں عروسی لباس پہنے مسجد کے حال کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ وہ حد درجے خوبصورت لگ رہی تھی اور نہ جانے کتنے ہی طویل انتظار کے بعد وہ خوشیوں کا دن اس کے نصیب میں آیا تھا، مگر اس کا نصیب، اس کا دولہا، وہ نااہل اور سنگ دل مرد، وہی حال، وہی بھری ہوئی محفل، اور اس شخص نے سب کے سامنے آئر گل کو وہ مکروہ اور اصل روپ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ اس کے وہ زہر میں بجھے ہوئے الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے۔ تم گھٹیا اور بد کردار ہو، تڑپو گی، عمر بھر سے سخت تڑپو گی، نہ تمہیں موت نصیب ہوگی اور نہ ہی سکون کی زندگی۔ آئر گل خاتون کے حلق سے ایک انتہائی دردناک گھٹی ہوئی ہچکی فضا میں گونجی اور وہ بے جان ہو کر وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ حنا کی فدار کی آواز اب ان کی سماعتوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، وہ ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ وقت شام کا تھا۔ عثمان کے کشادہ ڈرائنگ روم میں ایک گہری اور سوگوار خاموشی چھائی تھی۔ جگت نے میز پر رکھی گن اٹھائی اور ایک سرد نظر عثمان پر ڈالی، مگر پھر نفی میں سر ہلاتے اسے وہیں واپس رکھ دیا۔ بابا مت جائیے نا، ساحر اس کے شانے سے لپٹ کر مسلسل رو رہا تھا۔ جگت نے جھک کر اسے دونوں شانوں سے پکڑا اور اپنے بالکل سامنے کیا۔ بیٹا، بہادر بننا ہے آپ کو، بابا جلد واپس آئیں گے، اپنی مما کا خیال رکھنا۔ اور اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساحر لپک کر اس کے سینے سے جا لگا۔ بابا، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے، مت جائیے نا۔ وہ روتے روتے ہچکیوں سے نڈھال ہو رہا تھا۔ عثمان نے آگے بڑھ کر ساحر کو کندھوں سے پکڑا اور پیچھا کھینچ لیا۔ جوان بنو لڑکے، جوان، تم کمزور نہیں ہو، نہ ڈر بنو، ہمت کرو۔ عثمان نے اسے اپنے ساتھ لگا کر مضبوطی سے تھام لیا۔
یگت نے ایک نظر آخری نظر روتے ہوئے ساحر پر ڈالی، پھر اپنے سارے جسد کو اکٹھا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی پیچھے سے ساحر کے رونے کی دل چیر دینے والی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں جو کمرے کی فضا کو بھاری کر رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب وہ اوپر پہنچا تو آخری سیڑھی پر ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ چند پل وہیں خاموش کھڑا رہا، سامنے والے کوریڈور کو دیکھا، پھر آہستہ سے کمرے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ بستر کے کنارے کھڑی کپڑے تہوں میں لگا رہی تھی۔ یگیت نے چند لمحے رک کر اس کا بغور دیکھا۔ وہ کافی کمزور اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب ہوا۔ ہولیا، اس نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنا رخ موڑا اور ایک طرف سے نکلنے لگی۔ ہولیا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، مگر وہ پلٹی نہیں۔ یگیت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، بس ایک بار میرے سینے سے لگ جاؤ، بس ایک بار۔ اس کے لہجے میں ایک جان لیوا تڑپ اور التجا تھی، اور ہولیا نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچ دیے، جیسے اندر ہی اندر کسی طوفان کو روک رہی ہو۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور اس کے قریب جاتے ہی ہولیا کو اپنے شانے پر یگیت کا ہاتھ محسوس ہوا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ہولیا۔ اس کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا، اس کا توازن برقرار نہ رہا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین کی جانب بیٹھتی چلی گئی۔ یگیت نے فوراً جھک کر اسے بازوؤں کا سہارا دیا اور بٹھا دیا۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور یگیت کے لیے یہ زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس ہر ایک شخص کو کا سر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، ہر ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ اس کا لہجہ عزم اور درد سے بھرا ہوا تھا۔ ہولیا نے سر اٹھا کر سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے صبر نہیں آتا یگیت، وہ تڑپ کر بولی۔ نہیں آتا صبر، میرا معصوم بچہ۔ وہ سسک کر آہ بھر گئی۔ یگیت نے اپنے جبڑے اس قدر سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھی۔ اس کی مضبوط اور پتھر جیسی آنکھوں سے بھی چند بے اختیار آنسو پھسل کر بہہ نکلے تھے۔ میں انصاف کروں گا ہولیا، اور وہ انصاف اتنا بھیانک ہوگا تاریخ یاد رکھے گی۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بے اختیار یگیت کے شانے سے لگی۔ لمحے بھر میں یگیت نے اسے مضبوطی سے تھام کر اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ وہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے روح پر ٹھنڈک برس گئی ہو۔ ہولیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے یگیت کو سختی سے جکڑ لیا، جیسے اب وہ اسے کبھی نہیں جانے دے گا۔ یگیت نے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے سہلایا اور اس کے شانے پر اپنی پیشانی ٹکا کر رو پڑا۔ گزرنے والا ہر لمحہ اس گرفت کو مزید تنگ کر رہا تھا۔ تم واپس آؤ گے نا؟ نہ جانے کیوں اس نے یہ سوال پوچھا۔ یگیت نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے اپنے بالکل مقابل کیا۔ میں واپس آؤں گا، تم دونوں کے لیے، یہ میرا تم دونوں سے وعدہ ہے۔ اس نے جھک کر ہولیا کے پیشانے پر اپنے لب رکھ دیا اور طویل عرصے کے لیے چوم دیا۔ وہ لرزتی ایک بار پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ یگیت مسلسل بار بار اس کا سر اور پیشانی چوم رہا تھا۔ وہ وقت انتہائی بھاری تھا، کٹھن تھا اور درد سے چور کر دینے والا تھا، مگر اب اس درد کا بدلہ اور حساب چکانے کا وقت آ چکا تھا، اور وہ حساب اب خوفناک ہونے والا تھا۔